नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। सुबह का आगाज़ करेंगे और आज की अच्छी बात शामिल करेंगे। और अच्छी बात यह है कि हमें अक्सर देखने में आता है अपनी ज़िंदगियों के अंदर कि हम बहुत सारे मामलात में, बहुत सारे पहलुओं में, बहुत सारे ज़िंदगी के मराहिल में बहुत ज़्यादा सख्त स्टांस ले लेते हैं और बहुत सख्त पोजीशन ले लेते हैं। अब ये पोजीशन लेने से होता क्या है कि अक्सर ये हमारे जो मामलात हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िद बन जाती हैं और उस ज़िद की वजह से इंसान का हटना उन चीज़ों से मुश्किल हो जाता है। जब आप पत्थर किसी मानन अपनी नेचर को रख लेंगे ना, हट धर्मी पर उतर आएंगे, तो आप फिर चीज़ों को या मामलात को अच्छे तरीके से टैकल नहीं कर सकते और चीज़ें बजाय बेहतर होने के वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, सिचुएशंस ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। फिर चाहे आपके रिश्ते हों, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी नौकरी हो, आपके दोस्त अहबाब हों या कोई भी लोग हों, आपसे जो है ना वो दूर रहना पसंद करते हैं या आपके साथ मामलात में जो है ना वो उस तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते जिस तरह से कोई शख्स जो को पता हो कि एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है या ठीक है मामलात को किसी हद तक समझता है और उस पर कोई एक स्टांस नहीं लेगा, बल्कि मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेते हुए अगर अपने आप को तब्दील भी करना पड़ा या किसी सूरत में चीज़ों को बेहतर या तब्दीली की तरफ लाना पड़ा तो वो लाएगा। तो अपने अंदर एतदाल पैदा करें, मयाना रवी पैदा करें, बैलेंस पैदा करें ताकि जो भी मामलात हो आप उनको बेहतर तरीके से हल कर सकें। अगर आपने अपनी ज़िंदगी का ये उसूल बना लिया तो आपके रिश्ते भी आपके पास रहेंगे, आपके दोस्त अहबाब जो है ना वो आपके पास रहेंगे और चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। और जो ख़राबियाँ हैं हमारे माशरे के अंदर कि हम ज़िद पर अड़ जाते हैं, थोड़ी सी अना के चक्कर में अपने रिश्तों को ख़राब कर लेते हैं, अपनी नौकरियाँ जो है ना वो दाव पर लगा देते हैं, तो हमने ये सब नहीं करना। हमने ठंडे दिमाग से हर सिचुएशन को सोचना है, उसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेना है और हर धर्मी या ज़िद को नहीं अपनाना, सख्त पोजीशन नहीं लेना, स्टांस जो है ना अपना वो दिल जो है वो नरम रखें ताकि आप आगे जो है अपनी ज़िंदगी के उसूल पर कारआमद होते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। इसी बात के साथ शो का भरपूर तौर पे आगाज़ हम कर ही चुके हैं। आज आपको एक और ख़बर ये भी देंगे कि नामवर कॉमेडियन हैं, सीनियर कॉमेडियन थे अमानुल्लाह साहब, जिनकी कल डेथ हो गई। काफ़ी अरसे से अलील थे, फेफड़ों के आर्ज़े में मुब्तला थे और कल जो है वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं। उनके जो साथी हैं, जो सीनियर कॉमेडियंस हैं, वो हमारे साथ इस वक्त फ़ोन पर मौजूद हैं, उनको शामिल करेंगे। चांद बराल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चांद। यकीनी तौर पर बड़ा जो है ना वो दुख है, अफसोस है, तकलीफ़ है कि जिसने सबको हंसाया और जाहिर सी बात है जब वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो रुला कर चले जाते हैं। क्या कहेंगे उनके बारे में, कुछ मेमोरीज शेयर करेंगे? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मैं ये कहूँगा कि आज पाकिस्तान का, पंजाब का जो थिएटर है, जो अमानुल्लाह थिएटर है, वो आज यतीम हो गया। तो अमानुल्लाह साहब ने जितना काम किया है थिएटर पे, वो ऐसा काम है जो हमेशा सदियों याद रखा जाएगा। इसलिए कि आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं थिएटर पे, जितने कुछ ये फिलबदी जुमले हैं, जो ये अमानुल्लाह से पहले फिलबदी जुमला नहीं कहा जाता था, लेकिन जब अमानुल्लाह ने आके थिएटर पे फिलबदी जुमला कहा तो लोगों ने कहा कि अमानुल्लाह बस कहेगा, हमने अमानुल्लाह को सुनना है। सो अमानुल्लाह जो है वो एक, मैं समझता हूँ कि एक पूरी सदी का नाम अमानुल्लाह है। और अब जब तक ये थिएटर हमारा चलता रहेगा, फिलबदी थिएटर, तब तक अमानुल्लाह का नाम जो है वो याद रखा जाएगा। आज जो भी कॉमेडियन है, वो जब तक अपने काम में अमानुल्लाह को ऐड नहीं करता, उसको क्लैप नहीं आती, लोग तालियां नहीं बजाते। तो कोई कितना भी कॉमेडी कहीं से भी ले करके आ जाए, जब तक अमानुल्लाह को अपनी कॉमेडी में ऐड नहीं करेगा वो हंसा नहीं पाएगा। ये मेरा ख्याल है। सही। तो अमानुल्लाह साहब को हमारे सलाम है, दोनों हाथों से सलाम है।
اور اللہ تعالیٰ ان کی منزلیں جو ہیں وہ آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بالکل یہی ہم سب کی دعا ہے۔ بہت شکریہ چاند برال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہ وہ ساتھی ہیں جنہوں نے ایک عرصہ بتایا ہے، ایک وقت بتایا ان کے ساتھ، ان کی یادیں ہم سے شیئر کرتے۔ کبیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سینئر ایکٹر ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے۔ کبیر خان صاحب، جب امان اللہ کی بات کرتے ہیں، امان اللہ صاحب کی بات کرتے ہیں، تو یقینی طور پر جیسے ابھی چاند برال بھی کہہ رہے تھے کہ فی البدی جملوں میں کمال تھا، پھر کامیڈی جس طرح کی کرتے تھے، لوگ انہیں صرف سننے کے لیے آتے تھے، بہت زیادہ پسند کرتے تھے، یقینی طور پر ایک خلا ضرور پیدا ہوگا۔ جی بالکل پیدا ہوگا، پیدا ہو چکا ہے، ایسا ہی، اور اس خلا کو پرونے میں یا بھرنے میں بہت ہی وقت لگے گا جی، کیونکہ امان اللہ جو تھے تو ان فنکاروں میں سے تھے جو جن کی بہت ایجادات تھی، مطلب ان کی اپنی تخلیق تھی، اپنے کسی کو وہ کاپی وغیرہ نہیں کرتے تھے، اور اپنے آپ کو آگے لانے کے لیے اور یہ مقام حاصل کرنے کے لیے ان کی ساری جو محنت اور مشقت تھی جو کہ انہوں نے کی، اور ایک اسٹیج کو ایک نئی دنیا انہوں نے دی۔ ان سے پہلے اسٹیج جو تھا وہ تھوڑا مختلف تھا، اور ان کے آنے کے بعد اس اسٹیج میں رونق آ گئی، اور اس اسٹیج پر جہاں ہمارے زمانے میں بہت کم لوگ آیا کرتے تھے دیکھنے، ان کے آنے کے بعد ہزاروں اور لاکھوں لوگ جو ہے وہ اسٹیج کی طرف انہوں نے رجوع کیا، اور اس اسٹیج سے میں کہتا ہوں ہزاروں لاکھوں آرٹسٹوں نے بھی فائدہ اٹھایا، اور امان اللہ کی اسی وجہ سے ان کا ایک نام ہے، اور ان کو ان کے جو فالوورز ہیں میں نے اتنے نہیں دیکھے، پر پاکستان میں صرف نہیں، بات ہے باقی جہاں کی دنیا کی، کیونکہ ان کا تعلق اسٹیج سے ہی رہا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ باقی لوگ جو ہیں بڑے مشہور و معروف، وہ ٹی وی پر بھی کام کرتے ہیں، فلموں پہ بھی کرتے ہیں، اسٹیج پہ بھی کرتے ہیں، ریڈیو پہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ واحد فنکار ہے جس نے اسٹیج کی دنیا میں قدم رکھا، اور ہر باقاعدہ جیسے انہیں کہا جاتا ہے کنگ آف کامیڈی، انہوں نے راج کیا۔ کبیر خان صاحب، ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ بڑے عرصے سے علیل تھے، اور پھر جس مشکلات کا شکار تھے یقین طور پر، کیونکہ ہاسپٹلائز رہے کافی عرصے تک، جب ہمارے یہ ایکٹرس، ہمارے جو آرٹسٹ ہیں اپنے زندگی کے آخری مراحل میں پہنچتے ہیں تو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں مالی مشکلات بھی ہوتی ہیں، بیماریوں کی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ چیلنجز آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن چیزوں کے ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو بھی پروٹیکشن ملے، ایک تحفظ ملے؟ ہمارا سرمایہ ہے، ہمارا ٹیلنٹ ہے۔ یہ تو پرانی بات ہوتی ہے جو آپ یہ سوال کر رہی ہیں، یہ تو ہر سال کوئی نہ کوئی چلا جاتا ہے ایسے ہی، اور ہم اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں جس طرح کی آپ اور ہم کر رہے ہیں، اس کے لیے یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ کوئی ایسی قسم کرسی کی حالت ان کی نہیں تھی امان اللہ کی۔ امان اللہ نے جتنا ایک اپنی اس فیلڈ میں پیسہ بنایا، کمایا، فالوورز پیدا کیے، چاہنے والے پیدا کیے، ایسے ہی بہت کم ہے، یہ کسی کے نصیب میں آتا ہے۔ تو ہم اس ٹاپک کو اگر چھیڑیں تو یہ تو اپنی ذاتی ایک چیز ہے کہ آپ بالکل ایسے ہی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو خدا نخواستہ کسی بہت بری حالت میں دنیا سے گئے۔ اللہ کا ان پر بڑا کرم رہا، اور وہ کیونکہ آنا جانا تو ہے، بیماریاں بھی ہیں، زندگی بھی ہے، تو خدا نخواستہ ہم اس ٹاپک پر نہیں جائیں گے، بالکل نہیں جاؤں۔ ٹھیک، تو بہت شکریہ کبیر خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے وقت دیا، اور بالکل امان اللہ صاحب اس دنیا سے تو چلے گئے ہیں لیکن جتنی مسکراہٹیں وہ بکھیر کے گئے ہیں اس دنیا میں، یاد رکھا جائے گا۔ کنگ آف کامیڈی کہا جاتا ہے انہیں، اور بہت زیادہ لوگ انہیں پسند کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور جو وہ ٹرینڈ سیٹ کر گئے ہیں وہ آگے اسی طرح سے کنٹینیو رہے گا۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے کبیر خان صاحب۔ تو
آگے بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ میں، اور آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جناب کہ روزمرہ کی زندگی میں ہمارے اکثر جو ہم چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے پیچھے پس منظر میں یا ہم جو نیکڈ آئی سے چیزیں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ پیچھے کیا ہے وہ نہیں دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو آج کل بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو کہ بیکٹیریاز اور وائرسز کی وجہ سے پھیل رہی ہیں، وائرل انفیکشنز بہت زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن ان سب کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت دفعہ اپنے ہاتھوں کو ٹھیک سے نہیں دھوتے، جیسے بھی کورونا کی بات ہوئی تو WHO کی طرف سے بھی یہ ہدایت جاری کی گئی کہ آپ نے پراپر 30 سیکنڈ 27 سیکنڈز تک جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، انسٹرکشنز بتائی گئی کہ کیسے دھونا ہے۔ اب ان ہاتھوں کی وجہ سے چونکہ ہم ان سے کھانا کھاتے ہیں، ہمارا ان سے ڈائریکٹ ایکسپوجر ہوتا ہے، تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ہم بہت سارے بیکٹیریاز وائرسز انٹیک کر لیتے ہیں، وائرس تو آئی تھنک نہیں انٹیک کرتے، بیکٹیریاز انٹیک کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جو ہاتھ ہیں وہ ہماری بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ اور پھر اکثر ہم نے دیکھا ہے نا کہ موبائل کا استعمال ہم کرتے ہیں، موبائل پکڑے ہوتے ہیں، یہ ہم دیگر جگہوں پر رکھتے ہیں، اس پہ کتنے بیکٹیریاز اور گندگی جو ہے موجود ہوتی ہے، ہمارے اس کے اندر پاؤچز کے اندر موجود ہوتی ہے، تو اسے بھی ہم صاف نہیں رکھتے ہیں، اس کو سینیٹائز نہیں کرتے۔ پھر ہمارے بیگز، ہمارے والٹس کے اندر پیسے، نوٹ، کرنسی، کوائنز، کرنسی کیونکہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاری ہوتی ہے، ڈائریکٹلی اس کے اوپر بہت زیادہ جراثیم موجود ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جتنے مسائل ہوتے ہیں، جتنی گندگی پھیلتی ہے اور وہ سب ہمارے ہاتھوں میں منتقل ہوتی ہے۔ ان سے بچنا کیسے ہے؟ اور پھر ان کو کیونکہ استعمال کرنا تو بند نہیں کر سکتے، تو آخرکار پریکاشنز کیا ہو سکتی ہیں کہ کم سے کم بیماریوں میں مبتلا ہوں، اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ڈاکٹر محمد عمران صاحب جو کہ جنرل اینڈ فیملی فزیشین ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو عمران صاحب۔ تو سب سے پہلے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے جو ہے وہ بیکٹیریاز اور وائرسز کو ہماری لائف میں آ جاتے ہیں، جن کی وجہ سے میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے ہم رجسٹر کریں کہ کون سے ہم ڈیلی بیسس پہ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، یا پریکاشنری میجرز ان میں کیا ہوں، جیسے نوٹوں کا استعمال، بیگز، موبائل فون کا پکڑنا، تو ان چیزوں کو ہم کیسے جو ہے نا وہ کریں، سینیٹائز کریں، کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی صبح سے لے کے شام تک ہم جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ان میں بہت سارے ہمارے ہاتھ اور ہماری باڈی کے ساتھ ایسے کانٹیکٹس آتے ہیں جن میں بہت سارے بیکٹیریاز اور وائرسز آتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم صبح اٹھتے ہیں، ایون اب جاب پہ جانے وقت پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں یا آٹو یوز کرتے ہیں یا اپنی گاڑی یوز کرتے ہیں، اس کے علاوہ جاب پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ کامن واش رومز یوز کیے جاتے ہیں۔ کرنسی نوٹس ایسی چیز ہے جو سرکولیٹ کرتی رہتی ہے وتھ ٹائم اور کسی ایک سے دوسرے کے ہاتھ میں جاتی رہتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کا جو ہے نا اب سائنس نے پروف کیا ہے کہ یہ چیزیں کنٹامینیشن کر سکتی ہیں اور ان کی وجہ سے کچھ بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ کامن بات یہ ہے کہ بیکٹیریا وائرس یوزلی بہت زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کرتا آؤٹ سائڈ ہیومن باڈی، لیکن کچھ جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو یہ کرنسی نوٹس جس طرح آپ نے ذکر کیا ان کے ذریعے پھیلتے ہیں، اور اسپیشلی ایسے چیزیں جو ہاسپٹلز یا فوڈ ہینڈلرز کے ساتھ افیلیٹڈ ہوں۔ صحیح، مطلب اگر آپ ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں یا کسی جگہ سے کھانا کھاتے ہیں، وہاں پہ جو برتن یوز کیے جاتے ہیں یا پھر جو نوٹس آپ ایکسچینج کرتے ہیں اس وقت وہاں پہ وہ، اور اسپیشلی جو ہاسپٹلز یا کلینکس کے اندر سے جو نوٹس آتے ہیں ان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ جرمز ایسے ہوتے ہیں جو بہت شدید بیماریوں کا باعث بن سکتے ہیں، جس طرح پیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں، سانس کی بیماریاں ہوتی ہیں، فلو ہوتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، اور اس طرح کی کافی بیماریوں کا باعث اب اکثر ہوتا ہے نا کہ جب یہ نوٹ گننا جا رہے ہیں تو مجھے خیال آیا فوٹیج میں دیکھ کے کہ نوٹ گننے کا ہمارا طریقہ ہوتا ہے کہ منہ میں جو ہے وہ انگلی لیا اور اس کو پھر گننا شروع کر دیا۔ اب کس نے جو ہے نا اس کے اوپر ہاتھ لگایا ہے، پھر وہ ہاتھ آپ نے اپنے منہ میں لے لیا، وہ نوٹ آپ نے پتہ نہیں کیا وہ منہ میں لے لیا، جو بھی ہے، تو وائس ورسا کون اس کو استعمال کر رہا ہے آپ کو نہیں پتا، تو ڈائریکٹلی انفیوز ہو رہی ہے وہ چیز، کتنا ہارمفل؟ جی بالکل، وہ کافی زیادہ ہارمفل ہوتا ہے، لیکن اس میں صرف یہ پریکاشن کی جاتی ہے کہ جی اگر آپ نوٹ ہینڈلنگ کریں یا اگر آپ کسی ایسی چیز کو ٹچ کریں، بچے جس طرح پیٹس کے ساتھ کھیلتے ہیں، ٹوائز کے ساتھ کھیلتے ہیں، منہ میں بھی لیتے ہیں، کوائنز بھی منہ میں لے لیتے ہیں، کوائنز بالکل صحیح کہا آپ نے، کوائنز نوٹ سے زیادہ ہارمفل ہو سکتے ہیں۔ اور ان چیزوں کا یہ ہے کہ اگر آپ جب ہینڈلنگ کرتے ہیں تو اس کے بعد اپنے ہاتھ آرام سے دھو لیں، واش کر لیں۔ سمپل سٹیپ یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ آپ کے منہ میں نہ جائے، اور اس کے بعد آپ کے جرمز جو آپ کے ہاتھوں کو لگ چکے ہیں ڈیو ٹو کرنسی نوٹس کی وجہ سے یا کوائنز کی وجہ سے یا کوئی اور بھی چیز ہے، پیپرز ہیں، ڈاکومنٹس ہیں،
اور ڈور ہینڈلز ہیں، اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے جو لگ چکے ہیں۔ اچھا، بہت سارے بچے اپنے ٹوائز وغیرہ بھی منہ میں لے لیتے ہیں، جو گھر میں پڑی ہوئی عام اشیاء کی چیز زیر استعمال چیز ہوتے ہیں انہیں بھی اٹھا کے منہ میں لے لیتے ہیں۔ ان کی وجہ سے کون کون سے بیکٹیریا وائرسز بچوں کو یا بڑوں کو افیکٹ کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ بیسیکلی جو ٹوائز وغیرہ ہوتے ہیں ان میں جو جرمز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر پیٹ کی پرابلمز کرتے ہیں، پیٹ خراب کرتے ہیں چھوٹے بچوں کا۔ تو اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ 3 سال سے چھوٹی عمر کا بچہ، جو 1 یا 2 سال کا بچہ ہوتا ہے جس کو ٹاڈلر بولتے ہیں، پیدل چلنا شروع کرتا ہے، جو اس کی ایک مطلب سائیکی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو اٹھا کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی لیے ریکمینڈ یہ کیا جاتا ہے کہ 3 سال سے چھوٹی عمر کا جو بچہ ہوگا نا، اس کو اپنی ڈائریکٹ سپرویژن میں رکھیں۔ جب بھی کھیلے وہ یا کسی چیز کو ٹچ کرے تو آپ کسی بڑے کی یا کسی گھر کے ممبر کی نظر ہونی چاہیے اس بچے پہ، صحیح، تاکہ اگر وہ خدا نخواستہ کوئی چیز منہ میں ڈالتا ہے یا پھر اس کے ساتھ کھیلتا ہے تو اس کے بعد اس کو روکا جائے یا اس کے ہینڈ واش کروا لیے جائے، ہاتھ صاف کروا لیے جائے۔ صحیح۔ تو جو بڑے ہیں اکثر کیونکہ باہر سے آئے اور بغیر ہاتھ منہ دھوئے کھانا کھا لیا، اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کتنی پریشانیاں یا مشکلات ہو سکتی ہیں، کیونکہ جیسے کہ بھی آپ نے بتایا کہ ہم ہر چیز جہاں سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں اس میں اتنا جو ہے وہ آپ جراثیم لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم خیال بھی نہیں کرتے، یا باہر ہم کہیں جا رہے ہیں کھانا کھانے ریسٹورنٹس وغیرہ میں بغیر سینیٹائز کیے کھانا کھا لیا اسی وقت۔ باہر سے آ کے سب سے پہلی جو بات یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ دھونے کھانا کھانے سے پہلے، اسی لیے ہماری یہ ٹیچنگ ہے، بیسک ٹیچنگ بھی یہی ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں، ورنہ جو جرمز ہوتے ہیں وہ فوڈ میں کنٹامینیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے موسٹلی جو کھانے پینے کے ذریعے جاتی ہیں وہ پیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں، جس سے ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے، ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے، ڈائریا ہو سکتا ہے، اس طرح کی پرابلمز بندوں میں بہت زیادہ ہو سکتی ہیں اسی وجہ سے۔ صحیح۔ تو نوٹوں کا جب آپ ایک دوسرے سے تبادلہ کر رہے ہو تو کن چیزوں کو رکھیں، کیونکہ اس کو اوائڈ تو آپ نہیں کر سکتے، تو پریکاشنری میجر کیا ہو، کیونکہ آپ نے پیسوں کا استعمال بھی کرنا ہے، لین دین بھی کرنا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ یہ نوٹ کہاں سے گھومتا ہوا آ رہا ہے۔ اب دیکھیں ہر نوٹ کنٹامینیٹڈ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، موسٹلی وہ نوٹس زیادہ ہارمفل ہو سکتے ہیں جو آپ نے کسی کھانے پینے والی جگہ سے لیے ہیں، کسی شاپ سے، کسی ریڑھی سے، یا کسی ایسی جگہ سے لیے ہیں، یا پھر اگر ہاسپٹلز یا کلینکس میں جو ہوئے ہیں، ان نوٹوں کی ہینڈلنگ کے بعد زیادہ کیئر یہ کرنی چاہیے کہ ایک تو نوٹ جس طرح وہ آپ نے بتایا کہ جی منہ سے گیلا کر کے کاؤنٹ کرتے ہیں، اس کو ذرا بچائیں، اور اس کے بعد اگر آپ نے کوئی ہینڈلنگ کر لی ہے، کام کر لیا ہے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کر لیں یا واش کر لیں۔ یہ بیسکلی ہاتھ دھونے کی عادت زیادہ سے زیادہ رکھیں تاکہ جو ہے نا وہ آپ مختلف بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عمران، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اگر یہ آپ نوٹ مائکروسکوپک ویو میں جا کے کبھی دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا کنٹامینیٹڈ ہوتا ہے، اس میں کتنے جراثیم ہوتے ہیں، اور یہ کس حد تک آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو پیسوں کی جان تو کوئی بھی نہیں چھوڑے گا، لیکن جو ہے آپ کو اپنی جو ہے پریکاشن ضرور رکھنی ہے تاکہ آپ کے اور پیسے خرچ نہ ہوں، آپ بیماریوں میں مبتلا نہ ہوں، آپ کی صحت اچھی رہے۔ صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان۔ تو جیسے جیسے موسم تبدیل ہوتا ہے، موسمی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور پھر نزلہ، کھانسی، گلے خراب اور دیگر وائرل انفیکشن جو ہیں وہ لوگوں کو ہونے لگتے ہیں اور ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتے ہیں۔ تو کیسے ہمیں بچنا ہے موسمیاتی تبدیلیوں سے، ان الرجی سے، ان انفیکشن سے، آج ہم اس چیزوں پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو اسپیشلسٹ موجود ہیں ان کا تعارف کراتے چلیں۔ ENT اسپیشلسٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر فاروق محمود صاحب، ویلکم ٹو دا شو، اور ساتھ ہمارے ساتھ ڈاکٹر کاشف احمد موجود ہیں جو کہ MBBS ڈاکٹر ہیں، کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ویلکم ٹو دا شو کاشف۔ تو سب سے پہلے ڈاکٹر فاروق، جب ہم بات کرتے ہیں کہ جب موسم چینج ہوتا ہے تو یہ الرجیز، یہ وائرل انفیکشنز بڑھتے جانے کی وجہ کیا ہوتی ہے سب سے زیادہ؟ تو جب موسم چینج ہوتا ہے جی تو باڈی ٹیمپریچر بھی چینج ہوتا ہے۔ ہماری باڈی ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کرنے کا ایک میکینزم ہمارے برین میں ہے جس کو تھرمو ریگولیٹری سینٹر کہتے ہیں برین کے اندر۔ جب سڈن چینجز ہوتی ہیں تو اٹ ٹیکس ٹائم ٹو سیٹل ان، اور اتنی دیر میں کہ بندہ کا ٹیمپریچر باڈی کا سیٹل ہو تو کوئی نہ کوئی وائرس یا بیکٹیریا وہ باڈی کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بفرنگ جو ہے باڈی کی پروٹیکشن، جو کہ ہمارے کپڑے ہیں،
ہم ان کو ایڈیکویٹ رکھیں. جیسے ابھی جو موسم چینج ہو رہا ہے تو ایک سڈن ٹیمپریچر چینج آئی. 2 دن پہلے جو ہے ٹیمپریچر 30 کو ٹچ کر رہا تھا, آج جو ہے 13-14 پہ ہے. سو دس سوئنگ آف 15 to 17 ڈگری یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. ابھی باڈی ٹیون ٹو نہیں ہوئی ہے تو ٹیمپریچر اتنا زیادہ چینج ہو گیا, لوگوں نے کپڑے اپنے سردی والے نکال دیے ہیں. تو یہ اس میں ضرورت یہ ہے کہ کپڑے جو ہیں وہ دوبارہ پہنے جائیں, ان کو ابھی آپ بند نہ کریں, وارڈروب میں رکھ کے پیک نہ کر دیں, کیونکہ سردی گئی نہیں ہے, ابھی موجود ہے. تو یہ جو ٹیمپریچر سوئنگز ہیں اس کے حساب سے اپنے آپ کو موڈیفائی کرنا یہ تقاضا ہے. 2 موسم ہوتے ہیں سال میں جب یہ ٹیمپریچر بڑی تیزی سے چینج ہوتے ہیں. ایک سپٹمبر اکتوبر کا مہینہ ہے, دوسرا مارچ اپریل کا مہینہ ہے. تو یہ وہ وقت ہے جب ٹیمپریچر بڑی تیزی سے چینج ہوتے ہیں اور ہم ابھی ٹیون ٹو نہیں ہوتے نئے ٹیمپریچر کو. صحیح. تو اس وقت ہم نے اپنی باڈی کو اس کے حساب سے تیار رکھنا ہے. تو ڈاکٹر کاشف, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ یہ جو وائرل انفیکشنز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں ٹیمپریچر کے ساتھ ساتھ, اور کیا ریزنز اس کے ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیے, سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ ایک تو ویدر چینج جب ہو رہا ہوتا ہے تو ہماری امیونٹی میں کافی ڈفرینس آتا ہے. تو میں ایز اے ڈاکٹر ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنی امیونٹی جو قوت مدافعت ہے اس کو بہت زبردست رکھیں. وائٹامن ضرور کھانے چاہیے, فولک ایسڈ یا کوئی ملٹی وائٹامن, کیونکہ دیکھیے زیادہ تر یہ چینجز ہوتے ہیں یہ وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں, جیسے نزلہ زکام, انفلوئنزا, یہ کسی موسم میں بھی چینجنگ میں آ سکتا ہے. اس کا مین ریزن وائرس ہوتا ہے. اس میں اینٹی بائیوٹک کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ میں ریکویسٹ کروں گا آپ سب سے, ایون اپنے فارمیسی والے لوگوں سے, کہ پلیز ایک دم سے اینٹی بائیوٹک نہ دے دیا کریں. ساتھ ساتھ ویدر کی چینجز کی وجہ سے ہوتا ہے, اور اگر آپ کی قوت مدافعت کم ہو اس کی وجہ سے ہوتا ہے. کھانسی جو ہوتی ہے 2 طرح کی ہوتی ہے, اس کے اندر کسی ویدر میں ہو سکتی ہے. ایک پروڈکٹیو ہوتی ہے اور ایک ڈرائی ہوتی ہے. ڈرائی ہوتی ہے سوکھی کھانسی, اور پروڈکٹیو ہوتی ہے جس کے اندر 3 قسم کے بلغم آ سکتے ہیں, وائٹ, یلو اور گرین. ٹھیک ہے, جو ڈرائی کاف ہوتی ہے اس کے اندر آپ کاف سپریسنٹ لیجئے, اور ڈرائی جو آپ کی وہ پروڈکٹیو کاف ہوتی ہے اس پہ ایکسپیکٹرنٹ آپ لیں, جی آپ کی کھانسی باہر نکلے, آپ کا بلغم باہر نکلے. لیکن ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی قوت مدافعت اچھی رکھیں, ناشتہ خوب اچھا کیا کریں. مجھے پتا ہے صبح بھوک نہیں لگ رہی ہوتی ہے, ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں کہ صبح دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے. نو پرابلم, صرف 1-2 گلاس پانی پیجئے, پھر آپ چینج کریں, پھر آپ کوئی مزیدار چیز لائٹ فوڈ لیں. اگر چلیں اس میں بھی دل نہیں چاہ رہا تو اپنے ساتھ اپنے آفس یا اپنی یونیورسٹی یا کالج یا اسکول لے جائیں, 11-12 بجے تک کھا کے ایک ملٹی وائٹامن ضرور کھائیں. کیونکہ دیکھیے I'll be honest with you, کھانا پیور نہیں ہے. تو اچھا ڈاکٹر کاشف, یہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹرز اینٹی بائیوٹکس پہ فوری طور پر لے آتے ہیں, ریکمینڈ کرتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو سوٹ کرتی ہے, بہت سارے لوگوں کو اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. تو اینٹی بائیوٹک زیادہ لینے کا نقصان کیا ہو سکتا ہے, یا جو ہے نا وہ آپ کے لیے ہارمفل نہیں ہے؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اینٹی بائیوٹک تو ایک دم سے سٹارٹ کرنا ہی نہیں چاہیے, اور خاص طور پہ نزلہ زکام کھانسی جو چینجز ہوتی ہے وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے. وائرس پہ اینٹی بائیوٹک کا کوئی اثر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, جب تک آپ کا ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ نہ کرے کہ اینٹی بائیوٹک لو. کیونکہ اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ فارمیسی شاپ پہ چلے جاتے ہیں اور فوراً ان کو لیوو فلاکسسن یا سپروفلاکسسن یا وبرامائسن دے دیتے ہیں. دیکھیے اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کی قوت مدافعت اور کم ہو جاتی ہے. نزلہ زکام تو اپنی جگہ پہ رہتا ہے بلکہ اور خراب ہو سکتا ہے. تو پلیز خدا یہ میری ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے تو وائٹامن کھائیے نا. پھر دیکھیں جو شاندے آ رہے ہیں اتنے زبردست ہیں, ہربل ٹی آ رہی ہے, یہ سب جو وہ جو ہوتے ہیں ریمیڈیز ہوتی ہیں آپ کو بہت ہیلپ کرتی ہیں, کیونکہ یہ دیکھیے آپ کو پتہ ہے ریکمینڈڈ ہے. صحیح. ڈاکٹر فاروق صاحب, یہ ہوتا ہے کہ سیلف میڈیکیشن بھی بہت زیادہ کرتے ہیں, کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ نزلے بخار کے لیے کون ڈاکٹر کے پاس جائے, بس اسٹینڈرڈ کچھ ادویات ہم نے رکھی ہوئی ہیں جو ہم کھا لیتے ہیں, بچوں کو بھی جو ہے نا وہ سرپس وغیرہ پلا دیتے ہیں. تو یہ کتنا افیکٹو ہوتا ہے, کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, یا پھر نزلے زکام میں کوئی دوا کھانی ہی نہیں چاہیے؟ نہیں, 2-3 چیزیں ہیں جی نزلے زکام سے بچنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ویدر چینج جب ہوتے ہیں تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کی ویکسینیشن ہونی چاہیے. صحیح ہے. فلو شاٹ جو ہے وہ اس کا کانسیپٹ ہے اور وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے, ہمیں پتہ ہے فلو ویکسین اویلیبل ہے. تو فلو ویکسین از ایفیکٹو. بچے بڑوں سب کو ونس این ایئر فلو ویکسین لگنی چاہیے, اور وہ ہم لگا رہے ہیں. اور ہم تو ریکمینڈ کرتے ہیں, میں ایز اے ڈاکٹر میں اپنی فیملی کو سب کو لگاتا ہوں. میں 2 سال سے تقریباً یہ آئی ایم ریگولرلی پریکٹسنگ اٹ. میں اپنے آپ کو, میں نے اپنے بچوں کو, اپنی وائف کو, میں نے اپنی ساری فیملی کو لگائی. اور میں اپنے سارے پیشنٹس کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یہ ویدر چینج آنے سے پہلے آپ فلو ویکسین لگوائیں. تو 1 سال میں 1 انجیکشن لگانا کوئی مشکل نہیں ہے. ایسے ہی. تو دیٹ امپرووز یور امیونٹی. اینٹی وائرل ایفیکٹ اس کے اندر ہے. جو اینٹی باڈیز جنریٹ ہوتی ہیں فلو ویکسین کے اگینسٹ,
وہ سارا سال آپ کے کام آتی ہیں. اینڈ دے ہیلپس. جیسے ہم چھوٹے بچوں کو ویکسینیشن کراتے ہیں تو یہ فلو ویکسین جو ہے اب ریگولر پریکٹس ہے دنیا بھر میں, تو یہ لگنی چاہیے. اس کے علاوہ جو ڈائٹری کیئر ہے کہ ٹیمپریچر اب جیسے گرا ہے تو آپ وارم ڈرنکس لیں, یہ ایک دم سے ٹھنڈے مشروبات پہ نہ جائیں. یہ بوتلیں, آئس کریم اور کھٹی چیزیں, یہ گول گپے اور اس طرح کی جتنی بھی سٹرس فروٹس بہت زیادہ, اس کو اوور یوز نہیں کرنا ہے. صحیح. لیمن کا یوز, اچار وغیرہ, یہ چیزیں تھوڑا ابھی رک جائیں. یہ موسم جب بہتر ہو جائے گا, ماڈریٹ ٹیمپریچر آ جائے گا, تو پھر آپ ٹھنڈی چیزیں زیادہ لے سکتے ہیں. یہ تو وقت نہیں ہے. تو اس لیے ویکسینیشن از ون تھنگ کہ وہ آپ کرائیں رسک آنے سے پہلے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائٹری کیئر کریں, اس سے کون روکتا ہے. صحیح. اچھا, سب سے زیادہ ڈاکٹر کاشف ابھی آج کل یہ ہو رہا ہے کہ ہر دوسرا بندہ جو ہے نا وہ کھانس رہا ہوتا ہے. کھانسی بہت زیادہ کامن ہے اور ایک سے دوسرے میں یقینی طور پر وہ پھیل بھی رہی ہے. اس کے لیے کیا جو ہے نا وہ آپ ریکمینڈ کریں گے, کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ اور دوائیں لینے کے باوجود لوگ سرف بھی پی رہے ہیں. بالکل. دیکھیے سب سے امپورٹنٹ تو ہے کہ ماسک پہنا کریں. اپنی عادت بنا لیجئے کہ آپ ماسک پہنیں. ویسے بھی ہمیں آج کل کورونا وائرس کا کافی خطرہ بھی ہے, ویسے بھی آپ کے لیے اچھا ہے. اسپیشلی جو لوگ باہر نکل رہے ہیں اور موٹر بائک پہ جو لوگ جا رہے ہیں, پلیز خدا را ہیلمٹ ضرور لگایا کریں, ماسک پہنیں. کوشش یہ کریں کہ آپ جب چھینکیں تو آپ کسی کے سامنے نہ ہو, اپنے آپ ٹیشو کے اندر کریں, ٹیشو کو پھینک دیجئے. ٹھیک ہے نا, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. پھر میں ایک امپورٹنٹ چیز میں بہت کہتا ہوں کہ نزلہ زکام کھانسی کے لیے ایک بلڈ ٹیسٹ آتا ہے IgE, وہ ضرور کرائیں. اس سے سینسٹیوٹی پتہ چلتی ہے. اگر نزلہ زکام کھانسی نہیں جا رہا تو یہ اور کچھ بلڈ ٹیسٹ ہیں جو آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. اس میں بلڈ ہیموگلوبن آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے, بلڈ شوگر ہے, HbA1c جو کہ شوگر کی لیولز بتاتا ہے آپ کو, لیور فنکشن ٹیسٹ اور تھائرائیڈ پروفائل. یہ بلڈ ٹیسٹ آپ کو کافی حد تک بتاتے ہیں کہ انٹرنل کیا پرابلم ہے, کہ آپ کا نزلہ زکام کھانسی ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے, کہ آپ کو اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. پھر دیکھیے والی بات ہے نا, جو پرانی ریمیڈیز تھی, اسٹیم انہیلیشن, وہ بہت اچھا ہے. ابھی بہت اچھا ہے کہ آپ اسٹیم انہیل کریں. اس کے اندر آپ اپنا کوئی ایسپرین ڈال دیجئے یا کوئی ایسی وکس ڈال دیجئے, تو اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. کوشش کریں کہ نیم گرم پانی سے نہایا کریں اور باتھ روم میں ہی کپڑے چینج کریں, اپنا ایکسپوجر نہ کریں. ٹھیک ہے, ساتھ ساتھ گرم چیزیں جو شاندار یخنی, اور آپ کو ویسے ہی پتا ہوگا کہ ہم لوگوں کو سب کو ٹھنڈا پانی پینا ہی نہیں چاہیے, وہ ہمارے لیے اچھا ہوتا ہی نہیں ہے. نیم گرم پانی بہت اچھا ہے, ورنہ پہ روم ٹیمپریچر میں جو پانی ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بہت سارے نزلے زکام اور چیزوں سے بچاتا ہے, کہ وہ آپ کی امیونٹی اچھی کرتا ہے نا. وہ ڈاکٹر کاشف ہے, پہلے تو گلے کی خراش اور پھر جو انہوں نے کہا کہ سینے پہ بلغم موجود رہتا ہے, اور ان کی والدہ کو بھی یہ پرابلم ہے. اچھا دیکھیے, سب سے پہلے تو آپ وائٹامن سٹارٹ کیجئے. ٹھیک ہے, میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ایک سپیوٹم ٹیسٹ کرائیے اور ایک چیسٹ ایکس رے بھی کرائیے. ٹھیک ہے نا, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ایگزیکٹ کاز کیا ہے. دوسرا, آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ ایک گھر کے اندر دھول مٹی کتنی ہے, اگر زیادہ ہے تو آپ اس کو اوائڈ کریے. تیسرا یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کو یہ دیکھنی ہے کہ آپ کو ایگزامن کرانا ہے ڈاکٹر سے, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہوگی, کیونکہ بلغم 3 رنگ کا ہوتا ہے. اگر وائٹ ہے تو وہ الرجینک ہے, یلو ہے تو وہ بھی الرجینک ہو سکتا ہے, لیکن اگر گرین بلغم آ رہا ہے ان کو تو ان کو اینٹی بائیوٹک کی سخت ضرورت ہے. تو یہ تو پہلے چیک کریں کہ بلغم کس رنگ کا ہے, سینہ وہ جکڑا ہوا ہے, تو اس کو سب سے پہلے اس کو ٹھیک کریں, بیکاز یہ کوئی عام چیز نہیں ہے, خدا نخواستہ بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. اسٹیم انہیلیشن نے جو آپ کو ہوم ریمیڈیز بتائی وہ تو آپ کرتے رہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بالکل صحیح بات ہے سیلف میڈیکیشن نہ کریں. جو دوسرے وہ کہہ رہے ہیں خراش ہے, خراش ایک سائن ہوتا ہے کہ آپ کو الرجی ہو رہی ہے, تو اس کے اندر آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کو ڈائٹ میں کیا ہے. ایک دم سے آپ کوئی اینٹی بائیوٹک یا کوئی آپ دوائیاں نہ لینا شروع کر دیجئے, اپنی ڈائٹ چینج کریں. وائٹامن سب سے پہلے سٹارٹ کیجئے آپ, اور کوشش کریں کہ آپ گرم پانی جو ہے روم ٹیمپریچر میں پیجئے. چائے, کافی, ایسی چیزیں, گرین ٹی, یہ سب آپ کے گلے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. یخنی از ویری گڈ فار یو, یہ آپ لیجئے, اپنی عادت بنا لیجئے کہ آپ ٹھنڈا پانی نہ پئیں, تو اس سے آپ کو بڑا فرق پڑے گا, کیونکہ خراش جو ہوتی ہے ایونچولی آپ کو انفیکشن کاز کر سکتی ہے. صحیح. ایک اور کالر ہے بختیار, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ جی میری بیٹی ہے, 16 سال اس کی عمر ہے, اور اس کو تقریباً 1 ہفتے سے نزلہ زکام فلو اور بخار بھی رہتا ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے. اور ناک اس کی رات کے وقت سوکھ جاتی ہے, اس کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے, تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ چاہیے تھا. ایک اور کالر شامل کرتے ہیں. روبینہ, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟
मैंने ना डॉक्टर फरज से पूछना था कि मेरा ना 14 साल का बेटा है, उसके ना नाक में बहुत ज्यादा इचिंग होती है, बहुत ज्यादा इचिंग होती है, और ना कहता कि मेरा नाक बंद हो रहा है। वैसे जुकाम भी नहीं होता, खांसी भी नहीं होती, लेकिन उसका ना सही बंद रहता है, सांस बड़ी। ठीक है। अच्छा, बच्चों में ज़्यादातर यही प्रॉब्लम है डॉक्टर फारूक कि जब बच्चों को रात में सुलाते हैं तो बच्चों को सांस लेने में मुश्किल होती है, नाक बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी नींद भी ख़राब होती है। तो बच्चों में नाक की ब्लॉकेज की दो बड़ी वजूहात हैं। जो सबसे बड़ी वजह है वो एडिनॉइड्स हैं। नाक के एंड पे एक वदूद होती है जो बच्चों में बढ़ जाती है और उसकी मैक्सिमम साइज़ जो है वो 5 साल की उम्र में होता है, और उससे बच्चों को नींद की हालत में नाक ज़्यादा बंद होता है। थोड़ा थोड़ा बंद तो दिन में भी रहता है, लेकिन जब सर जो है डिपेंडेंट होता है, नीचे चला जाता है सर, तो हमारे सर की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, तो थोड़ी सी स्वेलिंग इंक्रीज़ हो जाती है, जिस वजह से वो ब्लॉकेज भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो बच्चे रात में फिर ब्लॉकेज ज़्यादा महसूस करते हैं और फिर वो मुंह खोल के सांस लेते हैं और उनको खराटे भी आते हैं। तो ये क्लासिकल साइंस होते हैं एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी के, इसको हम कहते हैं, उसकी एनलार्जमेंट के स्नोरिंग एंड माउथ ब्रीदिंग। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये तो बड़ी कॉमन सी पुरानी है, सदियों पुरानी चीज़ है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। करें क्या ये जो बार बार ये एडिनॉइड जो है इसका तो इलाज सिवाय ऑपरेशन के कुछ नहीं है। ये एडिनॉइडेक्टमी का ऑपरेशन होता है जो मुंह के थ्रू एडिनॉइड्स को हम शेव ऑफ कर देते हैं। एक आसान सा ऑपरेशन है जिससे नाक खुल जाता है। एडिनॉइड जब आ जाएंगे तो वो नहीं जाते हैं 11-12 साल की उम्र से पहले। 10 इयर्स के बाद वो खुद ब खुद थोड़े से रिग्रेस हो जाते हैं साइज़ में, और बच्चा जो है उसको इम्प्रूवमेंट आ जाती है अगर हम सर्जरी ना भी करें। लेकिन वो जो दरमियान का टाइम है 5 साल से लेके 10 साल के दरमियान, वो बड़ा पेनफुल पीरियड होता है, और उसमें इसकी वजह से बच्चे ऊंचा सुनना भी शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो वो उसमें ज़रूरत होती है सर्जिकल इंटरवेंशन की। सही। अदरवाइज स्पीकिंग ये इसका केयर यही है कि एलर्जी से और इन्फेक्शन से बच्चे को बचाया जाए, और उसको एक रूटीन केयर जो हम सबको बताते हैं कि वार्म ड्रिंक्स दें, ठंडी और खट्टी चीज़ें अवॉइड करें, तो वो एडिनॉइड्स का इंसिडेंस कम रहता है। ठीक है जी। डॉक्टर काशिफ, आपके पास क्या सॉल्यूशन है इसका? जी, मेरे पास तो सोल्यूशन ये है कि इनको सबसे पहले तो विटामिन स्टार्ट करें बच्चे को, और जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं बिल्कुल एडिनॉइड को चेक कराएं, उसकी अगर ज़्यादा बढ़े हुए तो फ़ौरन का ऑपरेशन कराइए ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। साथ साथ ये कि बच्चे की शुरू से आदत बना लीजिए कि वो प्लेन वाटर पिए, उसको ठंडे पानी या ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स या इस टाइप की आदत ही ना डालें। देखिए बच्चों को हम अपने तौर से मैनिपुलेट या उनको एक तरह से ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है ना। बच्चे को शुरू से आदत होगी कि वो सादा पानी पी रहा है तो उसको वही अच्छा लगेगा, तो उसको वो शुरू से आदत बना लीजिए। फिर कोशिश ये करें कि बच्चों को कोई ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा अचार, चटनियाँ, ये तो बिल्कुल अवॉइड करें क्योंकि ये आपके गले को और प्रॉब्लम करती हैं। साथ साथ उसको ऐसी चीज़ें दें जो आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ा रही है, जो कि सब्जियाँ हैं या फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स की आदत डालें बच्चों को कि फ्रूट ज़्यादा खाएं। इंस्टेड उनको आप केक दे रहे हैं या उनको पिज़्ज़ास दे रहे हैं या बर्गर्स खिला रहे हैं, हमको फ्रूट्स दीजिए। मुझे तो ये लगता है कि आजकल हम लोग एक दूसरे घर भी जाते हैं तो हम केक्स लेके जाते हैं, हमें फ्रूट्स लेके जाना चाहिए। फ्रूट्स में जितनी अफादियत है, विटामिन्स हैं, आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत भी करती है और आपका शौकत अली एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शौकत। मैं थोड़ी देर में आपको। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल है आपका? जी, बच्चा है 7-8 माह का, तो वो चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती है, उससे वो ना सांस उसका कम निकलता है। ठीक है। मोहम्मद और उसका नाम है। तो वो ना जी वो उसका वो सीना जो है ना जकड़ा जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है। सब वो एंटीबायोटिक देते हैं तो ठीक हो जाता है, फिर 10-15 दिन या महीने के बाद फिर वही बात, नज़ला जुकाम। सही। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। कॉलर है मोहम्मद शफीक। अस्सलाम वालेकुम शफीक। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल है आपका? मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ जी। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मेरे नाक में गडूदे वो गडूद नहीं होती नाक में? जी जी। वो कम से कम 3-4 साल हो गया, तो डॉक्टर के पास जाता हूँ तो डरा देता है मेरे को, ऑपरेशन कराएंगे तो मुश्किल है, ये नाक का काम है, तुम ऐसे ना करो। सही। कभी कभी ना मैं सुनता है ना जब नाक को तो बाहर आ जाती है, उसका क्या इलाज है, मैं ये पूछना। अच्छा जी। ये क्लासिकल केस है नेजल पॉलिप्स का। इनके मेरा ख्याल है दोनों तरफ पॉलिप्स होंगे, इनको पॉलिप्स कहते हैं गुर्दूद को। तो ये जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो इसका सिवाय सर्जरी के कोई हल है नहीं, और ये आसान सा ऑपरेशन है जिसको हम फेस सर्जरी कहते हैं। वो असल में उनको डरा देते हैं ना डॉक्टर्स? नहीं, वो लोग डरा देते हैं जिनको सर्जरी आती नहीं है, जिनका काम नहीं है। जो रोज करता है वो क्यों डराएगा?
وہ تو ڈرائے گا تب جب وہ خود ڈر رہا ہے. تو if a doctor or surgeon who is trained to do this operation, وہ کیوں ڈرے گا یا ڈرائے گا؟ اس کا تو روٹین کا کام ہے. So it's as easy as taking a cup of tea. اب اس سے ڈرنے کی کیا بات ہے بھائی؟ اصل میں ڈاکٹر بھی چینج شاید انہیں کرنا چاہیے تاکہ جو ان کو اعتماد میں لے سکے. وہ ملک سے باہر ہے, اگر آپ ملک میں پاکستان میں ہو تو ڈاکٹر فاروق یا ڈاکٹر کاشف کے پاس جا سکتے ہیں. تو ڈاکٹر کاشف, ایک اور چیز, 6 ماہ کے بچے کو جو ہے نا کنجیشن کا پرابلم ہے, سینہ جکڑ جاتا ہے, اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر دوبارہ 10-15 دن کے بعد. یہ تو میرے خیال سے ہر بچے کا پرابلم ہے, 6 ماہ سے لے کر 1.5-2 سال کے بچوں کا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اس کے اندر میں تھوڑی سی ہسٹری چاہیے ہوتی ہے کہ فیملی میں ہسٹری ہے ایسما کی یا کچھ اور. بچے کو میرے خیال سے نیبولائز اگر آپ کرائیں اور آف اینڈ آن اپنے پیڈیاٹریشن سے کانٹیکٹ میں رہیے, کیونکہ دیکھیں اینٹی بائیوٹک اتنی زیادہ دینا بچے کی قوت مدافعت کو کم کر دے گا, ٹھیک ہے نا. مائلڈ سا وائٹامن دیں, آف کورس ان کے مدرس فیڈ بہت ضروری ہے, مدر کی فیڈ اس بچے کو بہت ضروری ہے, کیونکہ ماں کے دودھ میں بہترین اینٹی بائیوٹکس ہیں, اینٹی باڈیز ہیں, ایسی چیزیں جو آپ کو سب ایسی پرابلم سے بچاتی ہیں. تو یہ ضرور خیال رکھیں کہ مدر فیڈ پہ بچہ ہو, اس کو نیبولائز کراتے رہیے. لیکن یہ کیس ایسا ہے کہ بچے کا سینہ تھوڑا سا وہ ہے کمزور ہے, تو یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بچہ ٹائم پہ پیدا ہوا تھا, پری میچور برتھ تھی, تو بہت سی چیزیں ٹائم لگے گا انشاءاللہ, لیکن ان کو مدرس فیڈ پہ ضرور رکھیں. ٹھیک ہے. جو ووکل کارڈز پہ سویلنگ ہو جاتی ہے اور آواز خراب ہو جاتی ہے, اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ووکل کارڈ کی سب سے اچھا یہ ہے کہ ایک تو وائس ریسٹ دیجئے, کیونکہ یہ زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو ٹیچرز ہوتے ہیں, سنگرز ہوتے ہیں, جو ذرا کچھ زیادہ ہی بولتے ہیں, ان کو بھی یہ ہو سکتا ہے. تو تھوڑا سا وائس ریسٹ ضروری ہے. ساتھ ساتھ جو میں نے ڈائٹ آپ کو بتائی ہے نا کہ آپ تھوڑی سی بہت تیل والی چیزیں نہ لیں, بہت ٹھنڈی چیزیں نہ لیں, اپنی عادت بنا لیجئے. کہ مطلب میں نے ایک سنگر کا اپنا ایک انٹرویو میں سن رہا تھا, یعنی موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اپنی ڈائٹ کو بھی تبدیل کریں, ہیلدی رکھیں, وائٹامنز اینڈ فروٹس ایڈ کریں, تو آپ بہت سارے انفیکشن سے بچ سکتے ہیں. وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا. بہت شکریہ تمام جو ہمارے ساتھ مہمان موجود تھے, آپ نے ہمیں وقت دیا. ہمیں یہاں پر بریک کی طرف بڑھنا ہے. بریک کے بعد حاضر ہوں گے اپنے اگلے سیگمنٹ میں, ہمارے ساتھ رہیے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. تو جناب, جیسے کہ کل سے ورلڈ ہیئرنگ ڈے منایا گیا اور پھر پورا ہفتہ اس کا جو ہے وہ منایا جائے گا WHO کی طرف سے, تو ہم نے بھی سوچا کہ جناب کچھ ایسی چیزیں آپ تک لے کر آئی جائیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہیئرنگ کی اگر بات ہو, سماعتوں کی اگر بات ہو, تو 2 کان اللہ تعالیٰ نے دیے, تو ان کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو, تو کیا واقعی یہ درست طریقہ ہے؟ پھر بہت سارے لوگ کانوں کے کچے ہوتے ہیں, اس پر بھی آج ہم بات کریں گے. کان بھرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں, اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے. اور پھر کانوں سے ریلیٹڈ یہ جو ہمارے ساتھ بیماریاں ہو جاتی ہیں, جن میں نفسیاتی بیماریاں بھی ہیں اور فزیکل پرابلمز بھی ہیں, تو ہم ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرنے کی آج کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹس اور مہمان موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کراتے ہیں. سعدیہ وائن ہمیں جوائن کر رہی ہیں, جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. سو ویلکم ٹو دا شو سعدیہ. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پروفیسر راشد ضیاء صاحب جوائن کر رہے ہیں, جو کہ ENT اسپیشلسٹ ہیں, ہیڈ کرتے ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو اور ہاسپٹلس میں موجود ہوتے ہیں. تو آپ کو بھی بہت زیادہ سینئر ہے. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر ضیاء. ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سائیکالوجسٹ نوشابہ منان موجود ہیں, اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. نوشابہ, آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. اور کراچی اسٹوڈیو سے مجھے ڈاکٹر عیسیٰ جوائن کر رہے ہیں, ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں. سب سے پہلے جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ اس بھائی آپ سے ٹوٹ کے بھی پوچھیں گے, لیکن آپ سے سب سے پہلے تو یہ پوچھوں گے کہ کانوں کا صحیح استعمال کیسے کرتے ہیں. تو سعدیہ, سب سے پہلے آپ سے شروع کرنا میں چاہوں گی کہ بہت سارے جو ہے نا وہ کانوں سے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہم مینٹل ایشوز کی بات کر لیتے ہیں. یہ جو کان بھرنے والے لوگ ہیں, یہ جو کانوں کے کچے لوگ ہیں, کیا ان کا ہوتا ہے کہ تربیت میں کمی رہ جاتی ہے, یا وہ پرسنل سیٹسفیکشنز ڈھونڈتے ہیں دوسروں کو اریٹیٹ کر کے, دوسروں کی زندگیوں میں جو ہے نا وہ انفلوئنس رکھ کے, کیا معاملات ہوتے ہیں ان کے ساتھ؟
बड़ा ही अच्छा टॉपिक है और बड़ा फ़नी भी लगा मुझे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कान में जो सबसे पहली आवाज़ जाती है वो अजान की होती है, और वो बाकायदा बच्चों को दी जाती है ताकि शायद उनके कान से दिल में चला जाए कि किसका जिक्र सबसे पहले होगा। तो जब तक तो वो जिक्र हमारे साथ रहता है हम कभी कान के कच्चे हो ही नहीं सकते, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है और टॉपिक ऐसा है तो उसमें कान के कच्चे तो भरे हुए हैं। मुझे ये जुमला बड़ा अजीब सा लग रहा था, और जैसे कोई भरने वाला होता है, मैंने ये देखा कि अमूमन ये बातें बॉस के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। बॉस तो हर जगह पर मौजूद होता है, घर में भी एक मौजूद होती हैं, और जगह जगह ऑफिस में सारा जो हमारा बॉस होता है ना, ये उसकी ज़्यादा एक कमी है। वो कमी इतनी नेगेटिव है कि वो बाकायदा प्लांट करता है अपनी कंपनी में, अपनी एजुकेशन सेंटर्स में ऐसे लोगों को जो उसको बताएं कि कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल ऐसे अब वो जो उसने इम्प्लांट किया हुआ है वो अमूमन नेगेटिव बातें आके बताता है कि जी वो काम नहीं कर रहा, और बॉस फील्स सो हैप्पी कि उसको एक एनर्जी मिल रही है जो कि नेगेटिव है। अब अगर उसमें ये कैपेसिटी नहीं है दैट ही शुड गो एंड चेक आउट, डबल चेक करे कि जो ये उसने मुझे बात बताई है क्या मेरे वर्कर्स वही कर रहे हैं। ऐसे ही अगर वो घर का मालिक है तो क्या उसके घर में वही हो रहा है जो एक उसको काम करने वाली बता रही है। जब तक वो उसको डबल चेक नहीं करेंगे, दे आर नेगेटिव एंड दे फील यू नो हाईलाइटेड के ऊ ला ला कितनी अच्छी बातें मुझे पता लगी हैं। मैं सब जानता हूँ चैंपियन। बिल्कुल मैं सब जानता हूँ। अभी जैसे ये मुहावरा था ना, तो मैंने उसको अभी रास्ते में कहा कि तो बिल्कुल ट्रिपल के है, तो शाहरुख खान को क्या कहना चाहिए, ये तो कच्चे हैं सारे के सारे। कान भरने वाला भी एग्जैक्टली वो ही अप्लाई करेगा जो दूसरा शख्स चाह रहा है। वो उसके दिमाग में एग्जैक्टली ऑल द नेगेटिविटी भरता है। मैंने कभी किसी को पॉजिटिव बातें करते नहीं देखा। और जो द वन हु इज गिविंग यू समथिंग व्हिच इज नॉट रियल एंड द वन हु इज टेकिंग समथिंग व्हिच इज अनरियल, वो दोनों एक जैसे हैं। जैसे राशि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। तो कान भरने वाला और कान सुनकर उसकी बातों के ऊपर अमल करने वाला बड़ी अच्छी बात है कि जनाब हम तो कहते हैं उसने मेरे कान भर दिए और खुद भरी हुई जिम्मा हो जाते हैं कि सारे मसाइल का हल हो गया कि किसी ने मेरे आके कान भर दिए तो मैंने ऐसा किया। तो दोनों तरफ से, दोनों एंड से जो चीज़ होती है। नौशाबा, आप इस चीज़ को सेकंड करेंगी जो अभी सादिया भी बात कर रही हैं, और फिर जिस नेगेटिविटी की हम बात कर रहे हैं कि दोनों के दिमागों में वो नेगेटिविटी भरी होती है जिसकी वजह से ये प्रैक्टिसेस हो रही होती है। नौशाबा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया रिमशा आपके मदद करने का, बहुत इंटरेस्टिंग हमेशा की तरह टॉपिक। कहते हैं कि इंसान की बड़ी अच्छी एक हदीस मुझे याद आ रही है कि इंसान के झूठा होने के लिए यही बात काफ़ी होती है कि वो बगैर तहकीक किए एक बात सुनकर उसको आगे ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है, और वो उसके ऊपर यकीन कर लेता है। ऐसी बात है कि अभी हमारे यहाँ जो अभी ख़ास कर इस वक्त जो हमारा इसके अंदर मैं बात करूँगी बिलीफ सिस्टम की। कान एक बहुत अहम परसेप्शन में हमारे रोल प्ले कर रहा होता है, जैसे आँख, नाक, इसी तरह कान मैसेजेस लेकर और दिमाग उसके ऊपर पूरी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है उन मैसेजेस के। अब ये हमारा बिलीफ सिस्टम है कि हम किन लोगों की बात पर यकीन करते हैं और किन लोगों की बात पर यकीन नहीं करते। अभी आप ये देख लें कि सेट स्कैमर्स बन गए हैं। हम असेस करते हैं कि अगर किसी ने दाढ़ी रखी है या ऐसे कपड़े पहने हैं तो उसका जो दीन के साथ हमारा एक हम फ़ौरन जोड़ देंगे, क्योंकि हमारी पेरेंटिंग, हमारी मॉडलिंग या हमारा बिलीफ सिस्टम ये है कि इन बातों का ताल्लुक, वो जो स्क्रिप्ट हमारे माइंड में बने होते हैं कि इन बातों का ताल्लुक ये है वो इस चीज़ के साथ है। अगर ये शख्स ऐसे बात कर रहा है, इसने ऐसे कपड़े पहने हैं, इसके पास ऐसी गाड़ी है। फिर हमारे करीबी दोस्त अहबाब जिनके ऊपर हमारा बड़ा ट्रस्ट लेवल होता है, हम इंफॉर्मेशन लेते भी उन्हीं लोगों से, जैसे बॉस ने हायर कर लिया, इन्होंने कहा कोई बंदा हमारे मुल्क की सतह पर, जैसे हमारे मिनिस्टर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इनके करीब जो एक काबीना होती है, इनका बड़ा रोल प्ले होता है कि वो लोगों की जो उनकी सिंसेरिटी है वो डिसीजन पूरा मुल्क उसको फिर सफ़र करता है। अगर हम देखें जो ये एजम्पशंस हैं वसवसे हम एज्यूम कर लेते हैं, ये हमारी अपनी कमज़ोरी है कि हम डिसाइसिव नहीं होते, हम डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकते, तो हम लोगों से खुद एतमादी की कमी, लोगों से राय लेते हैं और फिर अपने ट्रस्ट वर्दी लोगों से राय लेते हैं, जो कि ज़्यादातर हमने देखा ज़िंदगी में कि ऐसे ही लोग आपके करीब के, जिसमें मीर जाफ़र, मीर सादिक होते हैं। और उसने हमारी हिस्ट्री अगर आप देख लें मुगल्स की भी, तो हमने ऐसे लोगों से बहुत नुकसान उठाया। और फिर हमारा इंटरेस्ट ये है कि हमारा इंटरेस्ट अगर पैसा है या हमारा इंटरेस्ट अगर कोई पॉलिटिकल गोल है, तो हम उन गोल्स को अचीव करने के लिए भी खामखा यकीन कर लेते हैं। हम इतने ज़्यादा उसके अंदर मोटिवेटेड होते हैं, पैशनेट होते हैं कि हमें जो बुराई है या उसकी जो नेगेटिव साइड है वो नज़र ही नहीं आ रही होती, और हम उस गोल को अचीव करने के लिए
ہر ایک رائے, لوگ غلط نہیں ہوتے, لوگ تو آپ کو بتاتے ہیں, وہ تو ظاہر ہے اگر دو بھائیوں کی بھی لڑائی ہے تو تیسرا استعمال کرتا ہے. یہ ہماری میرے خیال میں اپنی ذات کی کمزوری ہے جس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا اب یہ کام کیسے کر رہے ہیں ذرا اس پہ بھی بات کریں گے. گھر نہیں, تمہاری بھائی بڑی دیر سے نوشابہ اور سعدیہ کو بڑے غور سے سن رہے ہو جاتی ہے جی, اور تلے بیٹھے کہ کب میری باری آئے اور جو ہے نا بس میں جو ہے نا وہ گفتگو شروع کروں. اس میں سوال کوئی نہیں, سوچ کیا رہے ہیں, مسکرائے کیوں جا رہے ہیں آپ, پہلے تو یہ بتائیں. مجھ سے بات ہو رہی ہے؟ جی جی آپ ہی ہیں وہاں عیسیٰ بھائی, اور کون ہے؟ جی آپ سے پوچھ رہی ہوں. دیکھیں میرے خیال میں اگر ہم ایک لمحے کے لیے میں اور آپ اتنا سوچ لیں کہ جس نے میرا کان بنایا ہے اس کان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیات قرآن میں اتاری. ایک جگہ یہ کہا کہ میں تمہارے کان کے بارے میں, تمہارے آنکھ کے بارے میں, تمہارے زبان کے بارے میں تم سے پوچھوں گا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے دل تو ہیں جس سے یہ سوچتے نہیں, ان کے کان تو ہیں جس سے یہ سنتے نہیں. تو ظاہری بات ہے اللہ نے کان سننے کے لیے دیے, اور وہ 2 دیے. منہ ایک دیا تاکہ یہ کم بولیں اور تول کر بولیں, کان زیادہ دیے 2 تاکہ یہ سنیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک کرائٹیریا جو بنا دیا ہم سب کے لیے. سورہ 49 سورہ حجرات کی اگر آیت نمبر 6 اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تمہاری طرف کوئی بات آئے, کوئی خبر آئے تو اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو, ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے. لیکن ہماری سوسائٹی کا المیہ یہ ہے بات سچی ہے جھوٹی ہے, ہم نے سننی ہے اور اس کے اوپر فیصلے کرنے ہیں. اس وجہ سے آج ہمارے گھروں کی, ہماری سوسائٹی کی جو بربادی ہے وہ سب سے زیادہ ہے. آپ یہ دیکھیں دوستوں کی دوستیاں ختم ہو جانا, میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جانا, آفس میں رہنے والے کلیگ ایک دوسرے کے ساتھ. وہ کان کی بڑی اہمیت ہے, لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا کہ آپ سنیں ضرور لیکن اس پر ایکشن تب لیں جب اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کریں. تو یہ جو ہمارے اندر خرابی ہے اس کی مین وجہ تو یہ ہے کہ جس نے میرے کان بنائے میں اسے کبھی بات ہی نہیں کرتا, وہ ہے میرا رب. تو ہمیں اپنی سارے جتنے بھی ایکشن ہیں اس کو کرنے سے پہلے ہمیں اچھی طرح تحقیق کرنا چاہیے, ہمیں سوچنا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ چھرب جو گندی بات, بری بات سن کر آپ پھیلا رہے ہو تو یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ اس کے حصے دار ہو اور قیامت میں یہ حصہ ہمیں ملے گا. اگر اچھی بات سن کر آپ پھیلا رہے ہو, یہ دونوں چیزیں آپ کان سے ہی سنتے ہو, اور یہ آپ کو سننے کو اس لیے بھی ملیں گی کہ میں نے وہی کہا کہ اللہ نے جب 2 کان دیے ہیں تو سننے کے لیے دیے ہیں. اب اس کا جو استعمال ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر اور مجھ پر کہ ہم کس طرح کرتے ہیں. لیکن وہی والی بات ہے کہ جب ہمارے یہاں معاشرے میں اگر آپ دیکھیں گھر میں کسی کو بھی نفسیاتی پرابلم ہو تو کہتے ہیں چلو ماہر نفسیات کو دکھاتے ہیں, لیکن جب نفس میں پرابلم ہو جائے تو نفس بنانے والے خدا سے ہم رجوع نہیں کرتے ہیں, تو اس لیے ہم بھٹکتے ہیں. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ڈاکٹر ضیاء جب آپ سے گفتگو ہوتی ہے عموماً یقینی طور پہ تو جو ہے نا وہ ہم فزیکل ایشوز کی زیادہ بات کرتے ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, آپ سے اس پہ بات کریں گے, پھر آپ کے اس پہ بھی آتے ہیں جو ہے نا پروفیشن پہ کہ جناب کانوں کی بہت ساری بیماریاں مسائل ہیں کہ جو کانوں کے کچے لوگ ہیں, کانوں کا صحیح استعمال پہ جب ہم بات کریں آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ جی میڈیکل سائنس 50% ہیلتھ مینٹل ہے, 50% فزیکل ہے جس کی آپ نے بات کی. سرٹنلی ہمارے بلیفز اور تھاٹس میں ڈیفیسٹ ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے. جو پرسنالٹیز ویک ہوتی ہیں براٹ اپ میں یا کہیں پہ, دا پرسن ہو از ہیونگ سفیشینٹ ٹائم وہ ضرور کوئی نہ کوئی یہ نیک کام کرے گا. اگر آپ 24 گھنٹے انسپائرڈ ہیں, موٹیویٹڈ ہیں, فلی فنکشنل ہیں تو آپ کی لائف میں اس طرح کے ایڈڈ کام, نیگیٹو کام کی بالکل جگہ نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ایک باس کا, ہر بندہ ایک باس ہے, اس کے نیچے ایک چھوٹی سی رایا ہے جس کے بارے میں سوال ہوگا. اگر وہ باہر نکل کے بار بار دیکھ رہا ہے اور خود انوالو ہو رہا ہے ایکٹیولی, یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو ایگزیکٹ تھارولی پتہ نہیں ہے کہ کیا نہیں ہو رہا. خاتون خانہ کچن میں بار بار خود جا رہی ہے, تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے تو پتہ تو ہے کہ واٹس ہیپننگ ان سائڈ. تو سرٹنلی یہ جو ڈیفیسٹ ہے پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ جو بیسٹ انسٹیٹیوشنس ہیں وہاں یہ کام نہیں ہو رہا. ٹاک اباؤٹ یونیورسٹی آف پینسلوینیا, یہاں پہ کیونکہ باس از سٹنگ آل الون ہیونگ کپ آف ٹی اور سارا دن کچھ چند جاننے والے اور مخصوص لوگ اسمائلنگ اندر آ رہے ہیں, وہ باہر سے جو کچھ بھی انفارمیشن پٹ آن کر رہے ہیں
ان کو پہلے پتہ ہے کہ بادشاہ اکبر کون ہے اور بیربل کون ہے. وہ وہیں پہ ایک سٹوری تھرڈ ورلڈ کی ڈیولپنگ کنٹری کی زیادہ چلتی ہے جہاں کام پازیٹیو نہیں ہوتا. آلمائٹی نے ہیومن برین سپر برین بنایا. جو ہی بچہ دنیا میں لینڈ کرتا ہے اگر اس کی ہیرنگ اور ویژن ٹھیک ہے, پہلے بچہ 6 سال میں اسکول جاتا تھا, اب 2 سے 3 سال میں بچہ ماں ڈیسائیڈ کر لیتی کہ میں نے فلاں جگہ اس کو دنیا کے وہاں تک لے کے جانا ہے. صحیح بات. اب اس کی لائف میں there will be little time for these foggy areas. اس لیے یہ جو چیزیں ہیں اس میں سرٹنلی اجتناب کرنا چاہیے, اور جتنا آپ فلی فنکشنل ایکسرسائز کرتے ہیں, ایبسولوٹلی جاب اورینٹیڈ ہیں, آپ کے سامنے لائف کے بہت بڑے گول ہیں, انسپائرڈ ہیں, موٹیویٹڈ ہیں, تو سننے سنانے کی نیگیٹو یو ڈونٹ ہیو ٹائم. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا. اور وقت کے ساتھ آپ سیکھ سکتے ہیں. آپ کا سب سے اچھا دوست ہے جو اکثر آپ کو اکیلے میں جب آپ آل الون ہیں تو کان میں کہتا ہے ایسے نہیں بھی ایسے. بالکل. آپ کا ضمیر ہر بندہ اگر آپ مجھے کہے کہ واو آپ کے جیسا, تو میم سپر ماڈل ہے ہی نہیں کوئی. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ کہیں نہ کہیں آپ کو مسلیڈ بھی کر رہا ہے, اس لیے وہ ڈیٹریکٹ بھی کر رہا ہے. تو وہ تو ہر بندے نے اپنا صراط مستقیم خود طے کرنا ہے. اپنے گول اور اچیومنٹس ایمبیشیس کلیئر ہیں اور فلی فنکشنل ہے, تو لائف میں اتنا ٹائم نہیں ہے. اور آپ نے شروع میں بات کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی اور ورلڈ ہیرنگ ڈے کی. 3 مارچ سے آن ورڈ پورا 1 ویک ورلڈ ہیرنگ ڈے پہ اسٹریس کیا جائے گا. اچھا سننا چاہیے, اور جب تھک جائیں تو کان میں دیکھیں, جہاز میں بھی آپ کو ایک بہت فائن پولائٹ سی چیز دیتے ہیں, سو دیٹ آپ آئیز پہ رکھ لیں اور کانوں پہ رکھ لیں. یہ 2 اسپیشل سینسز اتنی ہیں جو ملی سیکنڈز کے حساب سے تھاؤزنڈس انفارمیشن برین میں جاتی. صحیح بات. آپ یہ بند کر دیں تو آپ کا برین بالکل کام ڈاؤن ہو جاتا ہے. آپ نے نیشنل جیوگرافک پہ دیکھا کہ اینیمل کو کام کرنے کے لیے اس کے کام ڈاؤن کرنا ہے تو آئیز کو کور کر دیتے, وہ بالکل آسانی سے آپ اس کو اب ٹیم کر سکتے ہیں, اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس لیے اب ہم نے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ وہ وجوہات جو 80% ہیں جس سے ہیرنگ لاس ہوتا ہے, کیونکہ ہیرنگ اور ویژن کا نارمل ہونا ہی بیسٹ کمیونیکیشن کی علامت. ایسا ہی بالکل. سعدیہ, جب یہ بات ابھی ہو رہی ہے کہ دیکھیں نا اتنا ٹائم جن کے پاس نہیں ہوتا ہے, یا جو لوگ بہت زیادہ فری رہتے ہیں, وہ لوگ ذرا زیادہ کانوں کے کچے بھی ہوتے ہیں, جہاں سے انفارمیشن آ رہی ہے جی ایکسیپٹ کر لی جائے. اچھا, اور کیا مسائل ہوتے ہیں ان کے ساتھ؟ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں, یا جو ہے نا کانفیڈنٹ کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو خود اعتمادی والی بات ہے کہ ہم اپنے ضمیر کا جو ہے نا خود احتساب کریں, یا کچھ لوگ بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں کہ جناب جو بس میرے ارد گرد لوگ ہیں وہ ٹھیک ہے, مجھے سب پتہ ہے, میں سب جانتی ہوں, جانتا ہوں. تو یہ والی جو چیزیں ہیں آپ کس پوائنٹ پہ جو ہے نا وہ کہیں گی کہ کون سی چیز آپ کو لگتی ہے؟ اوور کانفیڈنس آف لیک آف کمیونیکیشن یور سیلف. جیسے انہوں نے کہا کہ اگر جو باس ہے وہ خود ہی کمیونیکیٹ نہیں کر رہا یا باہر نہیں جا رہا, تو اس کو وہی خبریں آئیں گی جو لوگ اس تک پہنچا رہے ہیں. جیسے اگر ہمیں کوئی کسی بھی بات پر تصدیق کا ہونا بھی کتنا ضروری ہے, 100% ضروری ہے. بیکاز یو سی, اگر جیسے ان کا باس ہے تو بگ باس تو ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی ہوگا. میں تو اپنے آپ کو باس کہتی ہی نہیں, کیونکہ مجھے بڑا ہی نیگیٹو قسم کا امیج آتا ہے. آئی ایم ناٹ اے باس, آئی آلویز ٹیل دیم میں تم لوگوں جیسی ہوں اور تمہارے ساتھ ہوں, سو آئی ایم اے پارٹ آف یو. سو بٹ I have to show them that if I am the principal, تو میں وہاں پر موجود ہوں اور میں کیا ان کے اوپر ہر چیز کے اوپر چیک رکھ رہی ہوں, کراس چیک کر رہی ہوں, ڈبل چیک کر رہی ہوں. تصدیق تو ہر چیز کی کرنی ہے آپ نے. تصدیق تو یہاں تک کرنی ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی بھی آ کر کوئی بات کہہ رہا ہے کہ بچہ گر گیا ہے, تو آپ اگر بیٹھے رہیں گے کہ اوکے ٹھیک ہے آپ خود جا کے چیک کر لیجئے, آپ نے تصدیق کرنی ہے کہ واقعی ہی وہ گرا ہے یا ایسے ہی اس کو ہلکی سی چوٹ لگ گئی ہے اور یہاں پہ طوفان مچ گیا ہے. تو you will have to take yourself outside and check out. احتسابی سب سے خوبصورت چیزیں ہے جس میں آپ سیلف اسیسمنٹ کہتے ہیں. اب تو بڑے ہم لوگ سٹائلش ہو گئے ہیں, دنیا کی پتہ نہیں کون سے کونے میں چلے گئے ہیں, لوگوں کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہ جو ٹیم بٹھا دی ہے یہ آپ کو اسیس کرے گی. واٹ اباؤٹ یور سیلف؟ کیا آپ نے کبھی خود کو اسیس کیا؟ تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو اسیس کریں گے, اپنے آپ کو جانیں گے. آج کل تو اتنی کامن چیزیں چل پڑی ہیں, ڈسکور یور سیلف, وہاں تک اپنے آپ کو پہلے جانو. کہاں سے جانو؟ یہ باتیں ہیں. آپ کو اپنے جاننے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا, اپنی ہیبٹس کو چینج کرنا ہوگا. اور ہیبٹس میں سب سے بری بات ہے کہ آپ دوسروں کی بات کا بغیر جانچے اعتبار کرتے ہیں اور خوشی خوشی اعتبار کرتے ہیں, اور وہی بات آپ آگے پھیلاتے ہیں.
کبھی نہیں ہوا. اور اگر آپ نے تصدیق کرنی بھی ہوتی ہے تو آپ اسی شخص کو بلا کر ٹھیک ٹھاک اس کی انسلٹ کرتے ہیں بیکاز یو آر دا بگ باس, اور میں نے یہ سنا تھا, میں نے وہ سنا تھا, اور اگلے بندے کو آپ ٹائم دیتے ہی نہیں کہ وہ ایکسپلین تو کر سکے. اور میں نے یہ نوٹ کیا اللہ پاک کی مہربانی سے کہ جو شخص نیگیٹو ہوتا ہے وہ کبھی کسی کی نہیں سنتا, وہ کہتا بول لی جاؤ, میں نے تمہاری بات نہیں سننی. اللہ پاک نے ان کے کانوں میں تو تالے لگائے ہوتے ہیں, دلوں پر بھی ان کے مکفل ہوتے ہیں, تالا لگا ہوتا ہے, وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی. ان کے پاس ایک پازیٹیو آواز, اس تک پہنچنے کے لیے خود احتسابی میرے خیال کے مطابق ٹریننگ کا سب سے پہلا حصہ ہونا چاہیے کہ آپ ٹرین کریں اپنے بچوں کو. ہم تو ٹرین ہو چکے ہیں, ہماری تو کیا ہی بات ہے, ہمارے جیسے دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوگا. That's what we think. جی تو نوشابہ جب یہ بات ہوتی ہے کہ ایک تو ٹریننگ والی بات, اور پھر اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں, آپ کہاں سمجھتی ہیں کہ کون زیادہ کانوں کے کچے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ بہت زیادہ لوگوں کے قریب رہتی ہیں, کاؤنسل بھی کرتی ہیں, لوگوں کو سمجھتی ہیں, پڑھتی ہیں, یہ خواتین کے ساتھ منسلک کر دی جاتی ہے چیز کہ خواتین جو ہے نا وہ بہت کانوں کی کچی ہوتی ہیں اور کان بھرنے میں پیش ہوتی ہیں, مرد پیچھے یا مرد بھی اتنا ہی شانہ بشانہ موجود ہے خواتین کے اس کام میں, اور ایسا ہوتا کیوں ہے؟ دیکھیں میرے لیے خواتین کو اگر ہم کہتے ہیں تو میں جینڈر میں, ہاں جینڈر اس میں آپ نہ ڈالیں. ابھی ہمارے پاس مرد حضرات بھی ایسے ماشاءاللہ ڈیسیجنز لیتے ہیں یا وہ کانوں کے کچے ہوتے ہیں, جو ہم نے دیکھا ورکنگ انوائرمنٹ میں بھی اور گھروں میں بھی کہ وہ خواتین سے بھی آگے. اور اسی طرح یہ جینڈر ڈفرینسیشن میں اس بات کو نہیں ڈالتے, کیونکہ بعض اوقات کچھ خواتین بھی اتنی سٹرونگ ہوتی ہیں کہ وہ سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرتے. دیکھیں یاد رکھیں رمشا, تصویر کے ہمیشہ ہم کہتے ہیں 2 نہیں 3 رخ ہوتے ہیں. ایک وہ رخ جو آپ دیکھ رہے ہیں, ایک وہ جو آپ سن رہے ہیں یا آپ کو دکھایا جا رہا ہے, اور تیسرا جو ہے وہ سچائی ہوتی ہے. وہ جو تیسرا رخ ہوتا ہے اصل حقیقت وہ ہوتی ہے. اس کے لیے بات ہو رہی ہے تحقیق کی. آپ نے ایک بات سنی مگر وہ ایک آپ نے دیکھی اور ایک حقیقت ہے. اس حقیقت تک جاننے کے لیے انویسٹیگیشن یا تحقیق, جو کہ ہمارے ادارے کچھ تو اگر بڑی سطح پر چلے جائیں تو ابھی تو فورینسک لیبارٹریز بن گئی ہیں, لائے ڈیٹیکٹرز بن گئے, لیکن انیشلی جو ہوتی ہے نا ہم کچھ عمل دخل کرتے ہیں ہماری پیرنٹنگ میں ہوتے ہیں یار کہ انسان کے کن کن لوگوں کی بات پر یقین کرو. وہ آپ اپنے تجربے سے سیکھتے ہیں کہ وہ کتنے جھوٹ بول رہا ہے, اس نے زندگی میں جو فیصلے کیے ہیں وہ کتنے ٹھیک تھے, اس کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے, ورکنگ انوائرمنٹ میں کیسا ہے. اور ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات جس پہ آپ سب لوگ شاید اگری کریں گے کہ آج کل ہمارے ہاتھ میں یہ صاحب ہیں موبائل کی شکل میں. ہمارے پاس ایک پوسٹ آئی ہے, اب ہمیں یہ شوق ہے کہ ہم جلدی سے انفارمیشن آگے بھیج دیں اور ہمارے نام سے وہ پوری دنیا میں وائرل ہو جائے. ہم تحقیق نہیں کریں گے. آپ دیکھیں بہت سارے اشعار علامہ اقبال کے, ہم دیکھتے ہیں بہت ساری احادیث, حضرت علی کے نام سے بہت سارے فرمان ایسے جو جن کا کوئی قطعی طور پر تعلق ہی نہیں, لیکن ہم کیونکہ لوگوں میں اپنی بعض اوقات دیکھیں اس میں بہت زیادہ میڈیا, سوشل میڈیا کا کردار بھی میں کہوں گی کہ ابھی وہ جو بیج مالوں پر ہم نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ لوگ کون کان بھرتے ہیں, ابھی ہم خود ہیں. جیسے ابھی میڈم نے کہا کہ ہمیں اپنی ذات کے اوپر خود اب فیصلہ کرنا ہے, رکنا ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ابھی آپ کے پاس ایک پوسٹ آئی ہے, آپ نے اس کو پوسٹ کرنا ہے, آپ نے واٹس ایپ گروپ میں ڈال دینا ہے. ہم نے نہیں دیکھنا کہ کسی کی تذلیل ہو رہی ہے, کسی کی ذات کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس کی پوری زندگی خراب ہو جائے. ہماری بچیوں کی ہم نے دیکھا کہ بغیر تحقیق کی ایسی ویڈیوز وائرل ہو گئی جن سے ان کی پورے مستقبل تباہ ہو گئے. کتنے گھر ٹوٹ گئے سوشل میڈیا پر. ہم نے دیکھا کہ ہم نے ان کی ذاتی زندگی کو پوسٹ کرنے شروع کر دیا. تو اسی لیے یہ جو معاملہ ہے اب یہ آپ کے گھر یا دفتر تک نہیں ہے, یہ اب پوری دنیا میں, اب آپ کا گھر افیکٹ نہیں ہو رہا, پوری دنیا میں وہ بات آپ کی اچھی یا بری, اس کے لیے فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھیں. اور وہ لوگ کرتے ہیں جو لیڈرز ہوتے ہیں, وہ جو کانوں کے کچے نہیں ہوتے, وہ سنتے ہیں, انٹرپریٹ کرتے ہیں, اور تصویر کے تیسرے رخ کی طرف ان کا دھیان ہوتا ہے. وہ پہلا اور دوسرے رخ کو اتنی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بالکل بہت زبردست بات ہے کہ جو نا سچائی پہ جو نا وہ بلیو کریں. اچھا ڈاکٹر عیسیٰ, جب ہم بات کرتے ہیں کیونکہ اب کانوں کے کچے ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں ذرا کانوں کے مسائل پہ بھی آنا ہے. ابھی نوشابہ نے ذکر کیا نا یہ موبائل فون ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے, بہت سارے لوگ مستقل ہینڈ فریز کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ لاؤڈ میوزک پسند کر رہے ہوتے ہیں. کان میں درد ہونے کے مسائل جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں, اور دماغ میں بھی درد ہوتا ہے جس کی وجہ سے. تو یہ جو کانوں کے مسائل ہیں ذرا اس کی طرف بھی بڑھتے ہیں. کان کا درد ہونا یا کانوں سے ریلیٹڈ کون کون سی بیماریاں ہیں جو ہوتی ہیں, پھر ڈاکٹر صاحب سے بھی اس پہ بات کریں گے. عیسیٰ بھائی.
कान से रिलेटेड जो ज़्यादातर कॉमन है वो 5 बीमारियां होती हैं, जिसमें कान से पीप का बहना, रेशे का बहना, कान में दर्द होना और कम सुनाई देना, और इसके अलावा टाइनिटिस के नाम से एक बीमारी है जिसे एक आवाज़ सी एक आती है, हल्का सा एक साउंड सा चलता रहता है। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये जिसको होती हैं वो जिस पेन से गुजरता है, दर्द से गुजरता है, शायद वो ज़्यादा बेहतर इसको डिफ़ाइन करता, क्योंकि हकीकत ये है कि अल्लाह ताला की ये एक ऐसी नेमत है, अगर आपका ये कान डिस्टर्ब हो जाए तो आपकी पूरी जो बॉडी है उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, अगर आपको सपोज करें, अगर हम बात कर लेते हैं कान के दर्द की, बाकी भी मेरे कुलीग, मेरे साथी वहाँ बैठे हुए जो बताएंगे, इसमें से एक बड़ा इशू होता है लोगों का कान से जब पीप आती है तो सबसे पहले वो माचिस की तीली लेकर वो घुमाना शुरू कर देते हैं। तो मेरे ऐसे भाइयों से, ऐसी बहनों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये इशू है तो कम से कम आप अपने डॉक्टर से मिलें, उसका इंटरनल चेक होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं तो मैं उसके लिए आसान तरीका बता देता हूँ। अगर आपके कान में से रेशा आ रहा है, पीप आ रही है, तो पहला आप ये करें काम कि आपने ये तिल का तेल ले। अगर तिल का तेल एक प्याली है तो उसमें ये लहसुन जाएगा पूरा, अगर आधा है तो फिर इसमें लहसुन जाएगा आधा। ये मैं बता रहा हूँ कान की पीप के लिए। तो मैंने तिल के तेल के अंदर लहसुन डाला है, हाफ जो उसको गुच्छा कहें, और इसके अंदर हम डालेंगे जी एक चुटकी हम सिंदूर डालेंगे। अब इनको आपने पकाना है और इतना पकाना है कि ये लहसुन इसके अंदर जल जाए। तिल का तेल एक प्याली है, इसमें लहसुन मैंने डाला है, चुटकी मैंने सिंदूर डाली है। इसको पकाएं अच्छी तरह, जब लहसुन जल जाए तो इसकी अच्छी तरह छान कर आप एक ड्रॉपर में डाल दें। जिस कान से पीप आ रहा है उसमें 1-2 कतरे डाल दिया करें, तो अल्लाह ताला ने चाहा 10-12 दिन के अंदर आपका ये क्लियर होना शुरू हो जाएगा और आपकी ये बीमारी खत्म होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जरा मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद आएंगे तो जरा मजीद बीमारियों पर बात करेंगे, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जिस तरह का एनवायरनमेंट है, काफी ज्यादा इन्फेक्शंस भी हो रहे हैं, बच्चों में भी बड़ों में भी। उस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। और बात हो रही जनाब कानों पे, तो ज़रा कानों के कच्चे होने के साथ साथ हम बीमारियों पर भी बात कर लें कि बीमारियां क्या है। तो डॉक्टर साहब, जो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कानों से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती हैं। मेन बीमारियां कैसी कौन सी हैं और उनके होने की वजह क्या है? सफाई नहीं रखते हैं, कान में दर्द होने की वजह, पानी चले जाना कहते हैं अक्सर वो वजह, और क्या रीजंस हो सकते हैं? सबसे आम बीमारियां हैं इन्फेक्शंस, जी, चोट का लगना, मरूसी मसाइल, और ख़ास तौर पे अगर फैमिलीज़ में हीयरिंग का मसला हो, जी 2-3-4 बच्चों को, तो कज़न मैरिजेस अवॉइड करनी चाहिए। ठीक। कान साफ बिल्कुल नहीं करने चाहिए। एब्सोल्युटली देयर इज़ नो नीड ऑफ ईयर क्लीनिंग। नेचर ने इसका बंदोबस्त किया हुआ है। नहाने के बाद सिर्फ टॉवल यूज़ करें और जस्ट कान के नीचे रख के थोड़ा सा उसको शेक कर दें, ये सफिशेंट इनफ है। पूरी दुनिया में देखें कि हैंड टॉवल अलहदा है, फेस अलहदा, हमारा एक ही टॉवल होता है। तो आप फेस पे जो टॉवल यूज़ करें तो नीचे की तरफ जाएं तो उसको फेंक दें, दोबारा फेस पे नहीं आना चाहिए। फेस के बारे में कि हमारा मास्टर पीस ऑफ गॉड, इंसान अल्लाह मियाँ की सबसे बेहतर मखलूक है और उस पर इंसानी चेहरा आलमाइटी की एक्सट्रीम ब्यूटी है। फेस पे कभी भी थप्पड़ नहीं लगाना चाहिए। हमारे इतना कॉमन है कि 5 से 7 लोग तो जना हॉस्पिटल में थप्पड़ लगने से, और अक्सर बड़े भाई ने, दोस्त ने या हस्बैंड ने ये नेक काम किया होता। और ऐसा अगर हो जाए तो प्लीज़ कान में कुछ ना डालें, कान में कुछ ना डालें, अपने डॉक्टर को दिखाएं। ये 99% काबिल इलाज है, विदाउट एनी सर्जरी ये ठीक हो जाएगा। अपने डॉक्टर को दिखाएं, अपने तौर पे कान में ना कोई ड्रॉप्स डालें, ना ऑयल डालें, ना कुछ डालें अगर चोट लगी है तो। अब इनसे 80% ये जो जितने में हमने मसाइल का जिक्र किया, थोड़ी सी केयर से हम इससे बच सकते हैं। सही। सबसे आसान तरीका है कि हमें मदर फीड को, ब्रेस्ट फीड को प्रमोट करना, ज़्यादा से ज़्यादा। फीडिंग बॉटल को जितना मिनिमाइज़ किया जाएगा, अमेरिकन चूसनी बीफ, सूदर बीफ, फीडर बीफ इंसानी निप्पल से 200 टाइम वीक है, कमज़ोर है, इन्फेक्शन की वजह है।
اگر ضروری دینا ہو کسی وجہ سے تو بچے کو بٹھا کے پلایا جائے اور پلاتے ہوئے ماما خود پلائے اور تھوڑا سا بچے کو ایکٹیو رکھے. اس کو سلیپنگ پل نہ سمجھا جائے کہ ماں کہتی ہے یہ سوتا نہیں ہے اس کے بغیر, فیڈر لگا دیا اور کام کر لیا اور یہ گرتا بھی ہے دودھ اکثر. اس وقت آپ ورنہ ناک اور کان کی انفیکشن ہوگی. جو بچے 2 سال سے زیادہ فیڈر پئیں گے ان کو بعد میں بریسز بھی لگیں گے. ان میں سے 70% کے ناک اور گلے کی سرجری کی بھی ضرورت پڑ سکتی. اس لیے کوشش کریں کہ اگر فیڈر دینا ہی ہے تو اسے چند ماہ میں وائنڈ اپ کر دیں اور جلدی سے جلدی سافٹ ڈائٹ جس کو ویننگ کہتے ہیں سافٹر ڈائٹ کی طرف. اور ماں سے بہتر کسی, آپ کا ہر بیبی ڈیفرنٹ ہوتا ہے, اس کا ٹیسٹ فلیور, سو وی ہیو ٹو ریسپیکٹ ایچ اینڈ ایوری ون. وہ کوئی ایگ پہ ہیپی ہے, کوئی فرائز پہ ہیپی ہے, کوئی سافٹر دلیے پہ ہیپی ہے. صحیح ریسیپی ماں نے تھوڑی تھوڑی ٹیلر کرنی ہے, چینج کرنی ہے. اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے کہ کان میں جو ہے نا وہ درد لوگوں کے اکثر ہو جاتا ہے, کہتے ہیں پانی چلا گیا نہاتے ہوئے, تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کان میں اگر درد ہوا ہے تو 2 بڑی وجہ ہوتی ہیں, انفیکشن یا فنگس. اگر درد ہو رہا ہے تو صرف سمپل طریقہ اس کا یہ ہے کہ لائٹ سا اس کو فارمنٹ کر لیں. وی بلیو کہ جو چائنیز یا جیپنیز طریقہ ہے کہ ہیئر ڈرائر سے کر لیں یا ٹاول کلین لے کے ہلکا سا وارم کریں اس پہ. اگر اس سے وہ نہیں ٹھیک ہو رہا تو پلیز ڈونٹ ویٹ ایٹ ہوم. پھر آپ ضرور اپنے پاس جو ڈاکٹر ہے تاکہ وہ پردے کو دیکھ لے کہ اندر سب کچھ صحیح ہے. ورنہ اگر اس میں ویکس بھر گئی ہوئی ہے, انفیکشن ہو گیا ہے یا فنگس لگ گیا ہے, تو جب تک اس کو کلین نہیں کریں گے سمپل میتھ سے کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. اچھا اکثر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں عیسیٰ بھائی, جو ابھی میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھا کہ پانی چلے جانا, اور پھر مائیں اکثر بچوں کے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں کہ گرم آئل کے ڈراپس ڈال دیے کہ کان صاف ہو جائے گا, کان کھلا رہے گا. یہ کس حد تک کام کرتی ہیں چیزیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو آپ کو ایسا کبھی ہوا ہے, ایک چیز کا ہے مسلسل رہنا. مسلسل رہنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بھی جو بھی اس کے نیئرسٹ ڈاکٹر ہو ضرور چیک کرائے. لیکن ہماری مائیں جو یہ سمپل آئل ڈال دیتی ہیں, سمپل آئل یعنی کہ جس میں کچھ بھی نہیں ہے, تو وہ آپ نہ ڈالیں. لیکن آئل کے اندر کچھ چیزیں, ہماری نانیاں دادیاں یہ جب بچوں کے کان بند ہو جاتے تھے تو کیا کرتی تھی, اگر آپ اس اسٹڈی کریں, کیونکہ میں نیچروپیتھی کا ڈاکٹر ہوں, اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کان بند کرنے کی ایک ایسی دوائی جو صدیوں سے ہماری نانی دادیاں بناتی ہیں. ذہن میں رکھیں یہ ابھی بھی سرسوں کا تیل ہے, لیکن تیل اکیلا نہیں, اس کے اندر آپ نے مولی کو کرش کرنا ہے. یہ میں نے کرش کر کے رکھا ہوا ہے. آپ اس مولی کو کرش کر کے اس تیل میں ڈالیں اور اس کو اچھی طرح پکائیں. جب آپ کو نظر آئے کہ مولی اس میں پک کر جل گئی ہے تو اس تیل کو چھان کر آپ ڈراپر میں ڈالیں. اگر آپ کو کان میں درد ہے آپ 2 ڈراپ ڈالیں گی, پہلے ہی 2 ڈراپ میں آپ کو ریلیف مل جائے گا. صحیح. اور خدا نہ خاصا نہاتے ہوئے اگر آپ کے کان میں پانی چلا گیا ہے تو بہترین طریقہ ہے کہ اس سائڈ کو اس طرح کر کے ہلکا سا آپ یوں ہاتھ کریں گے تو ویسے ہی کھل جائے گا. لیکن اگر آپ کو درد ہے تو آپ یہ چیز استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ ہمیں اپنے کسی بھی جو کنسرن ڈاکٹر ہے ان سے بھی رجوع کرنا چاہیے. اگر ایک مسلسل ایک بیماری چل رہی ہے تو اس میں پھر ٹریٹمنٹ گھر میں نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا نوشابہ, ایک تو ہم اکثر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ابھی بتایا ڈاکٹر صاحب نے بھی کہ اکثر جو ہے نا وہ فیس کے اوپر تھپڑ لگا دیا جاتا ہے. بچے تو خاص طور پہ بہت زیادہ پٹتے ہیں اور نازک ہوتے ہیں, ماؤں سے تو جو ہے ایک تھپڑ پڑتا ہے اور وہ ڈائریکٹ جا کے کان پہ لگتا ہے تو وہ بھی ایفیکٹ ہوتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ ہم جہاں آپ سے تو کیونکہ مائنڈ سائنسز کی بات کرتے ہیں, دماغ کی بات کرتے ہیں, یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ کیا جو ہے نا ان کا یہ ان بیہیویئرس کے پیچھے ریزنز کیا ہوتی ہیں, کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ دیکھیں بچوں کو لے کر تو خاص کر بہت ہی زیادہ سینسٹیو, 13 سال تک بچے کا برین ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے اس کو بالکل ایک یہ نہیں ہے کہ وہ جو تھپڑ ہے وہ اس کی سیلف اسٹیم تو بچے کی کیونکہ بہت ہائی ہوتی ہے وہ تو ہرٹ ہوتی ہے, لیکن آپ یہ پیرنٹس کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ وہ ان کا دماغ بالکل ڈسٹرائے یا انہوں نے اس کے دماغ کو بالکل مفلوج کر دیا ہے لیٹر آن زندگی میں جو اس کا کانفیڈنس ہے.
और वो प्रॉपर एक ऐसे बच्चे जो हमने देखा है वो एक किसी ना किसी मेंटल इलनेस का ऐसे बच्चे शिकार होते हैं। अभी फिर बच्चों ने एक आसान हल ढूंढ लिया है, बच्चों ने अपनी गूगल वो जैसे कहते हैं ना, हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं ना कि हम सुनी सुनाई बात कहते हैं, जो अजम्पशंस होती है ना, ये टर्माइट्स का काम कर रही होती है रिलेशनशिप्स में। टर्माइट्स क्या दीमक की तरह खा जाती है हमारे वसवसे, हमारे गुमान, हमारे वहम, जो हम लोगों की इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। फिर वो क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया कि फलां चैनल अगर बात कर रहा है तो ठीक कर रहा है। अगर ये जो तरबियत वाले लोग हैं माशरे में, जैसे मीडिया है, जैसे पेरेंट्स हैं, जैसे साथी इकराम है, जिनकी अपनी क्रेडिबिलिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जी जी, एक बात ईसा भाई की मैं जरा प्लीज एंजॉय कर रही थी। ईसा भाई ने एक दवाई बता रही थी कान बंद करने की, तो ऐसी कोई दवाई हो जो हमारे बेचारे मर्द हजरात जो डेलिबरेटली इग्नोर किया। मैं कहना चाहती हूँ, मैंने कहा ना अभी जो चीज बता रहे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ईसा भाई कान बंद करने की आपने दवा बता दी आज कि ये कान बंद करने की दवाई। देखिए सबसे बेहतरीन जो बेहतरीन दवाई है ना, सच्ची बात ये है कि अल्लाह ताला से बेहतरीन दवाई बनाने वाला कोई नहीं। सूरह हुजरात 49 की 13 आयत है, 13 नंबर आयत है, अगर ये कोई बंदा पढ़ ले तो अल्लाह ताला ने बताया कि तुम लोगों के बारे में ज्यादा जुस्तुजू मत किया करो, यानी कि उनकी सैडियां मत किया करो। और उसके बाद तुम जब ये सैडियां करोगे गुमान की बुनियाद पर तो फिर तुम गिबत करोगे। और जाहिरी बात है जब आप किसी की खबर लेते हैं कि रजिया खाला आप बताए क्या हुआ था उसके घर में, तो आप चस्के ले के सुन रहे होते हैं, फिर आप कहीं सुना रहे होते हैं, तो जाहिरी बात है अल्लाह फिर इसको कहता है ये तो गिबत है। और गिबत करना ऐसे ही है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। तो इससे अच्छी दवाई क्या हो सकती है कि इस आयत को उठाकर हम अपने कैरेक्टर पे इंप्लीमेंट करें। अच्छा, जहां तक दूसरा ताल्लुक है, देखें एक चीज ज़हन में रखिएगा, एक चीज ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह ताला ने आज तक जमीन पर उस बीमारी को नहीं उतारा जिसका इलाज नहीं उतारा। उस इलाज को तलाश करने के लिए आपको सब्जी फ्रूट में जाना पड़ेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। रिलीफ मिल सकता है, क्योर नहीं मिल सकता। अच्छा, अब अगर कान जो जैसे आपने कहा जो कान बंद हो जाए, तो मैं आपको उसका आसान तरीका बताता हूं। अगर कान बंद करने की दवा पूछी आपने जो बताई है, रुक जाए, मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनको शामिल कर लो। जुनैद कायम खान कॉल कर रहे हैं। दवाई मैंने सूरह हुजरात की आयत बता दी थी। सही, शुक्रिया। जुनैद अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहते हैं? बात यह है कि मेरे पास भी एक तजुर्बा, मैं भी एक बात बताना चाहता हूँ। जी बताइए, बीमारी के बताइए। बात यह है कि मेरी बच्ची को बहुत शदीद दर्द था, मैंने डॉक्टरों को दिखाया, ड्राप वगैरह दिए, कान का दर्द नहीं जा रहा था। तो एक शख्स आया मेरे को, मैंने उसको बताया कि मेरी बीवी बच्ची के जो कान में शदीद दर्द है, तो उसमें ये जो मक्खी होती है ना, ये हमारा वो जानवरों का बाड़ा है, उसमें रस्सियां लटकती है, उसमें मक्खियां बैठती है। वो गया, उस मक्खी रस्सी पे से मक्खी का गंद उतारा, 2 ड्राप पानी के डाले और उसको मिक्स करके मेरी बच्ची के कान में डाला। तो आप यकीन करें कि 1 मिनट के अंदर जो है ना उसका वो दर्द खत्म हो गया। 2-3 दवा हमने डाला तो उसको आज तक दोबारा दर्द हुआ ही नहीं है। फिर हमने मामू का लड़का था, उसका कान बैठा था, उसने इस्तेमाल किया तो आप। अच्छा, अब ये होता है, बिल्कुल चीज़ें होती हैं भाई, तजुर्बा भी होता है, इंसान का काउंट करता है। सुमैरा हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सुमैरा। वालेकुम अस्सलाम। मैं मुझे सर से बात करनी है, डॉक्टर ईसा से। जी जी सर, आपको सुन रहे हैं ईसा भाई। सर मेरे ना बेटे के कान का मसला है, तो उसके कान के पर्दे में ना सुराख है, तो मैं काफ़ी अर्से से उसका इलाज करवा रही हूँ। तो वो ना डॉक्टर ने कहा इसके कान के पर्दे में सुराख है, तो वो अब मैं डॉक्टर होम्योपैथिक से उसके कान में ना पानी चला जाता है नहाते वक्त, तो वो मैं जब नहलाती हूँ तो डॉक्टर फिर नहलाती हूँ, इसके अलावा उसको मैं नहला नहीं सकती। 6 साल में लगा हुआ। ठीक है ईसा भाई, क्या आप जो है ना सजेस्ट करते हैं इनको कान में सुराख? हाँ जी, मैं बिल्कुल इनको ये मशवरा दूंगा कि इसके ऊपर कोई भी घरेलू टोटके इस्तेमाल ना किए जाएं। जब कान में सुराख आ जाए तो बेहतरीन तरीका ये है कि कान के जो स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में ज़्यादातर सर्जरी का होना और डॉक्टर उसको देखकर जब रिकमेंड करता है, इवन हमारे पास भी जब आते हैं तो हम पूरा उसका जायज़ा लेते हैं, पर्दे का लेते हैं, ड्रम का लेते हैं, इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही कुछ रिकमेंड करते हैं। बिल्कुल, वो फिर आपके लिए भी फिजिकल ले जाना, उसका चेकअप करा के फिर। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए उनको? क्या ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको टीवी पे एग्जैक्टली पर्दा और उसमें सुराख सारा, आजकल गैजेट है
कि नए छोटे न्यू बॉर्न बेबी का पहले दिन भी देखा जा सकता है पर्दा अंदर, वो छोटा नहीं 1000 टाइम बड़ा आपको पूरी स्क्रीन पे, ये सामने स्क्रीन जो लगी इससे बड़ा आपको नज़र आएगा। सही। और क्योंकि बच्चे की एज अभी थोड़ी है इसलिए पानी नहीं जाना चाहिए, बच्चा फीडर पी रहा तो छुड़वा दें, नाक और गले की इन्फेक्शन को ठीक रखें। 50% चांस है कि 1 से 2 साल में ये खुद ही ठीक हो जाएगा। सही। छोटी एज में, ग्रोइंग एज है, चीज़ें बेहतर हो जानी है। अगर फ्यू ईयर्स में रैपिडली उसका साइज सुराख का छोटा नहीं हो रहा और हर इन्फेक्शन के साथ सुराख बढ़ता जा रहा है और बच्चा केयर भी नहीं कर रहा, उस सूरत में सर्जरी का सोचा जाएगा, वरना भी बच्चा छोटा है। सही। चंद एहतियातों से 80% के पर्दे खुद ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा आप सादिया, ये जो बात हुई है कि कानों में सुराख वैसे तो सर्जरी से ठीक हो जाते हैं, लेकिन जिनके सुराख वैसे हों जो कि सुनी सुनाई बातों में अमल कर लेते हो, कान एक दूसरे की बातों में धर लेते हो, उनके सुराखों का क्या करें, कैसे बंद करें उनको? फिल्टर कैसे लगाएं? उनकी तो कोई सर्जरी नहीं है। उनकी सर्जरी यहाँ से मैंने देखी है कि पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने बहुत सी जगह ऐसी देखी है, स्टेशन के इर्द गिर्द, लंडे बाजार के आसपास, ऐसी सड़कों के ऊपर लोग बाकायदा बैठे हुए कान साफ करवाएं, ठीक है। उनके पास अजीबो गरीब किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वहीं पर एक आदमी आता है, उनकी गोद में सर रखता है और वो धड़ाधड़ उसके कान में वो घुमा घुमा के निकाल रहे होते हैं। जी देखो जी की निकली है वो तभी सुराख हो जाता है हमारे बहुत से लोगों, क्योंकि अब औरत तो वहां जाके लेटने से रही कान साफ कराने के लिए, उस बेचारी के तो घर ही में साफ हो जाते हैं, लिहाजा उनका जो सुराख हो गया कान के अंदर, ये भी जेंडर बायस्ड है कि सिर्फ मेल को फैसिलिटी अवेलेबल है। हाँ, और वो भी फैसिलिटी वहां पे जाके लेटने की जमीन के ऊपर अवेलेबल है, तो उस पे देखें कि सुराख तो वहीं से शुरू हो गए हमारी दुनिया में, पाकिस्तान की वाह वाह हो गई और तब्दीली तो आई चुकी है कानों के लिहाज से। लिहाजा वो सुराख जो है जो हमारी रूह के अंदर हो गया कान के जरिए, कान से जाएगी बात निकलेगी दिल के अंदर जाएगी, वो सुराख तो भरने से रहा। सही। और हम लोग इतने जबरदस्त किस्म के औसम लोग नहीं हैं और इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि अपनी तरबियत को खुद कर सकें। अगर हमारे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे और उन्होंने हमारी औसम जबरदस्त एक ट्रैक के ऊपर चलने की तरबियत नहीं की, तो अब तो जैसे भी आपने कहा कि गूगल खोलते हैं और जाके कर लेते हैं, मेरे माँ ने मुझे क्या कह दिया, हाउ डेयर कोई बच्चा अपनी माँ के बारे में ये बात करे, क्योंकि हमने उनकी ट्रेनिंग ही नहीं की हुई। तो हम जब हर चीज़ समझ लेंगे तो उनके कानों को तो तरबियत दें, उनके कान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेफ एंड डम अगर आप एक जीते जागते इंसान को कर रहे हैं और उसको ये बताइए कि उसको देखो जिस तो सुन नहीं सकता और वो कितनी तकलीफ में है, जो अल्लाह पाक से दुनिया में आया और ही इज डेफ, वो बहरा है, तो तुम लोगों के तो कान है और तुम सुनकर आगे बात क्या पहुंचाते हो। तो आप उनको बाकायदा अवेयर करें अपने बच्चों को और खुद भी अपने आप को कर लें तो बड़ी मेहरबानी। और उसके बीच में जैसे मैं ये सजेस्ट करूंगी कि बच्चों को बाकायदा रीचेक करने के लिए आप उनको कोई एक्सपेरिमेंट दें कि बेटा मैं ये तुमसे बात कर रहा हूँ और गलत बात करें, उसको बोलेंगे 4 लोगों को तुमने खुद रीड करना है। आजकल के तो जैसे अभी कहा गया गूगल आ गया हमारी जिंदगी में, हम खुद गूगल हैं अपने लिए अगर हम बनना चाहें तो माँ बाप हमारे लिए वो रास्ता बना सकते हैं जो दुनिया की कोई ताकत नहीं बना सकती। लेकिन क्योंकि मैं फिर ये कहूँगी कि क्योंकि अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है, इतनी हो गई है कि पूछे ही ना, हर एक को हर बात का पता, एक्स्ट्रा ओवर हो गए हम लोग। तो उसके बीच में यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हमने अपने बच्चों को ज़ाया कर दिए। बस कर दिया, आज आपने मुझे बहुत माशाल्लाह आसान दिया। तो नहीं, बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो बात है कि ट्रेनिंग बच्चों की जब आप करेंगे ना कान पक्के रखने की, तो आगे जाके ना आपके जो चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, किसी को ऐसे मसाइल नहीं होंगे। नौशाब अब हल की तरफ बढ़ना है, जो कहते हैं कि कानों का सही इस्तेमाल ये कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, ये किस हद तक दुरुस्त है और आप इस सोल्यूशन क्या देंगी जो कान जिनके कच्चे हैं उनके लिए? देखिए, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ज़िंदगी में हमेशा अल्लाह ने भी कहा है कि उम्मीद आप रखते हैं। हमारे पास हमारे नबी सल्लल्लाहु की पूरी ज़िंदगी एक रोल मॉडल के लिए, रोल मॉडल्स हमें सोसाइटी में लीडर्स या रोल मॉडल जिनके हम नक्शे कदम के ऊपर चलें और हमें शक ना हो कि जो हमने फ़ैसला किया वो गलत है। उसके लिए बेहतरीन जो वाली बात है कि पेरेंटिंग के अंदर तब करेंगे ना रोल मॉडलिंग, आप खुद कितने जेन्युइन हैं, आपके अंदर खुद पॉजिटिव रिगार्ड कितना है, आपकी अपनी मॉरलिटी या वालिदैन के एथिक्स किधर है, क्योंकि और फिर जो माशरे में जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे पास लोग, हम कहते हैं ना हम वो जख्म सीते हैं, वो जख्म या वो सर्जरीज करते हैं, अनसीन वुंड्स, रूह की जो नजर नहीं आती, तो लोग हमारे पास आते हैं, असातिज़ा के पास चले जाते हैं बच्चे, तो इनका जो अपनी क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है कि जब वो फैसला करें। क्योंकि देखें एंग्जाइटी, एक चीज मैं इसको साइकोलॉजिकली थोड़ा साइंटिफिक ले जाऊंगी कि देखें जिस वक्त आपने एक ट्रॉमा, किसी बच्चे का वालिदैन का सेपरेशन हो गई है
کوئی انتقال کسی کا ہو گیا, ملک میں اللہ نہ کرے زلزلہ آ گیا, تو آپ ان سے یہ نہیں کہیں گے پازیٹیو سوچو. ڈپریشن یا انگزائٹی یا ٹراما آپ کی جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے اس کو لے لیتا ہے. اب وہ کیا کرے گا, وہ دادی دادا کے پاس جائے گا, وہ اپنے والدین سے پوچھے گا یا اساتذہ سے پوچھے گا پہلے, کیونکہ ہمارا فیملی سسٹم پھر میں نے آپ سے کہا تھا ٹوٹ گیا ہے, تو وہ پھر گوگل کر لیتا ہے دیکھیں ایسا نہیں ہے. اس حالت میں پروفیشنل ہیلپ لیں, کیونکہ آپ اس وقت گھر ٹوٹ جاتے ہیں, تمہارا ہسبینڈ وہ شک کر لیتی عورت کے کسی کے سننے پر ہمسائی کے کہ وہ تو فلاں خاتون کے ساتھ ہے, یا ہسبینڈ کے اوپر وہ اپنی بیوی کے اوپر شک, یا بچوں پہ شک, یہ وسوسے. تو اس کے لیے تب ہے کہ آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے اسٹرانگ اور صراط مستقیم, ہمارے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مکمل جو ہے فلسفہ حیات ہے, اور اسی کو لے کر میرے خیال میں جب ہم فالو کریں گے ہر چیز کی ذات کی اصلاح ملتی ہے, بس ہمیں سمجھنا ہے. عیسیٰ بھائی آپ اسے کیسے کنکلوڈ کریں گے ویری کوئکلی, ٹائم بہت شارٹ ہے میرے پاس. نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس میں تربیت کا بہت بڑا رول ہے, اور میرے خیال میں کہ پہلا جو تربیت کا درسگاہ ہے وہ گھر ہے, اور گھر درسگاہ تب بنتا ہے جب اس میں روز صبح قرآن کھلتی ہو, ہم اس کے 2 آیات روز سمجھ کے پڑھتے ہوں, تو ظاہری بات ہے پھر اس کے بینیفٹ ہوتے ہیں. جب ہم یہاں سے ٹوٹتے ہیں تو ہم ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں, کبھی میرے پاس کبھی اس کے پاس, پھر دنیا کے یہ تھپیڑے ہوتے ہیں. لیکن اگر صحیح سیکھنے کے لیے اگر ہم ایک نظر ادھر بھی ڈالیں تو یقین کریں آپ بات وہی ہے کہ اللہ کو اپنا دوست بنائیں تو آپ کو پھر باہر دوستوں کی اس حد تک ضرورت نہیں پڑے گی, اور آپ کو جو ہے نا اس سے ساری گائیڈ لائنز میں, کیونکہ وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. اسی نوٹ پر پروگرام کا اختتام کریں گے. رمشا کنور اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ ایوری ون فار کمنگ ان دی شو. اللہ حافظ.